گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے ارشاد فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قریشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج جو ہمارے بیان کا فرض علوم کورس کی آج کی نشست میں جو بیان کا موضوع ہے وہ ہے مکروہات و مفسدات نماز کا بیان، یعنی ان امور سے متعلق ہم یہاں پر سنیں گے کہ نماز میں کن افعال کے سرزد ہونے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یا کون سے افعال ایسے ہیں کہ جن کے سرزد ہونے سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے لیکن اس کی نورانیت میں فرق آتا ہے، نماز ناپسندیدہ ہوتی ہے یعنی کہ مکروہ ہو جاتی ہے، پھر مکروہ تحریمی ہوتی ہے یا تنزیہی ہوتی ہے۔ تو اس طرح نماز کی نورانیت پر فرق پڑتا ہے اور نماز میں ایک نقص اور کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جس کمی کی تلافی کے لیے بسا اوقات اس نماز کا اعادہ واجب ہوتا ہے، یعنی جب کراہت اس میں تحریمی پائی جائے۔ تو اس اعتبار سے ہم یہاں پر سنیں گے کہ وہ کون سے کام ہیں کہ جن کاموں کے کرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی، کن کاموں کے کرنے سے نماز میں کراہت تحریمی پیدا ہوگی، اور کن امور کے کرنے سے نماز میں کراہت تنزیہی پیدا ہوتی ہے۔ یہ سارے وہ امور ہیں کہ جن سے بچنا چاہیے، بالخصوص مفسدات نماز سے، کہ اگر ان میں سے کوئی بھی عمل پایا گیا تو نماز ہی ٹوٹ گئی۔ اور دوسرے اسٹیپ پہ مکروہات تحریمی سے بچنا ضروری ہے کہ اس کے ارتکاب سے نماز ٹوٹے گی تو نہیں، لیکن نماز میں ایسا نقص آ جائے گا کہ اس نقص کی بنا پر اس نماز کا اعادہ واجب ہوتا ہے۔ اور تیسرا اسٹیپ ہے مکروہات تنزیہیہ۔ تو مکروہات تنزیہی، اس کے ارتکاب سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے کہ اگرچہ اس کا مرتکب گناہ گار نہیں ہوگا لیکن نماز کی نورانیت پہ مکروہات تنزیہی کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے بھی فرق پڑتا ہے، ایک نقص آتا ہے، اگرچہ اس نقص کی وجہ سے نماز واجب الاعادہ نہیں ہوتی لیکن پھر بھی اس کے اعادے کا مستحب ہونا یہ کتب فقہ کے اندر مذکور ہے۔ تو مکروہات تنزیہی، تحریمی یا مفسدات نماز کے بیان سے قبل نماز کی اہمیت پر کچھ مختصراً احادیث کی روشنی میں ہم سنیں گے کہ نماز میں اگر کسی بندے نے قراءت صحیح نہیں کی، رکوع سجود صحیح نہیں کرتا،
تو اس کی نماز اس کے کس طرح کام آئے گی، اس کی نماز کے ساتھ بروز قیامت کیا معاملہ ہوگا۔ چنانچہ کنز العمال کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے، قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، اگر وہ درست ہوئی تو اس نے کامیابی پائی، اور اگر اس میں کمی ہوئی تو وہ رسوا ہوا اور اس نے نقصان اٹھایا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے حوالے سے مزید یہاں تک ارشاد فرمایا، جس میں نماز کی اچھی طریقے سے ادائیگی وہ کیا کچھ رنگ لاتی ہے، بندے کے لیے بروز قیامت کتنی آسانیاں وہ پیدا کر دے گی، اور اسی طرح نماز میں اگر کوئی کوتاہیوں کا مرتکب ہوا تو وہ نماز اس کو بروز قیامت کتنا رسوا کر دے گی۔ چنانچہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر نماز کے لیے کھڑا ہو، اس کے رکوع سجود اور قراءت مکمل کرے تو نماز کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔ پھر اس نماز کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے اور اس کے لیے چمک اور نور ہوتا ہے، بس اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اسے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور وہ نماز اس نمازی کی شفاعت کرتی ہے، یعنی نماز اپنے نماز پڑھنے والے کے حق میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں سفارش کرے گی، شفاعت کرے گی، اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ جبکہ اس کے برعکس دوسرے نمازی کا حال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور اگر وہ اس کا رکوع سجود اور قراءت مکمل نہ کرے، نہیں جس طرح رکوع ہونا چاہیے، جس طرح سجدے ہونے چاہیے، جس طرح قراءت ہونی چاہیے، اگر کوئی اس کی صحیح معنوں میں تکمیل نہیں کرتا تو نماز کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے چھوڑ دے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا۔ پھر اس نماز کو اس طرح آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے کہ اس پر تاریکی چھائی ہوئی ہوتی ہے، اس پر آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر اس کو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، وضو اس نے کیا ہے، نماز کے لیے کام کاج چھوڑ کر آیا ہے، بلکہ یوں کہیں کہ نماز فجر کے لیے اس نے اپنی نیند کو قربان کیا ہے، نماز تہجد ادا کرنے کے لیے وہ اٹھا ہے، اور یہ آسان کام نہیں ہوتا۔ اس وقت چونکہ موسم سردی کا بھی ہے تو رات کو اٹھنا اب کچھ حد تک سردی میں کمی واقع ہوئی ہے، لیکن سردی میں نماز کے لیے اٹھنا مشقت کا کام ہے، پھر جو تہجد کا بھی پابند ہو اس کو آدھی رات میں پھر اس کو اٹھنا ہوتا ہے، تو ایک مشقت والا کام ہے۔ تو اتنا مشقت والا کام ایک آدمی کرنے کے بعد نتیجہ کیا ہو کہ نماز اس نے صحیح نہیں پڑھی تھی، رکوع سجود پورے نہیں کیے تھے، قراءت کے اندر لغزشیں غلطیاں اس قدر کرتا چلا گیا کہ وہ نماز کے لیے نہ رکوع کفایت کر رہا تھا، نہ اس کے سجدے نماز کے فرائض صحیح طور پہ ادا کر رہے تھے، اور اسی طرح قراءت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہ ہو جس سے ادائیگی فرض ہو سکے، ادائیگی واجب ہو سکے۔ الغرض نماز کے اندر رکوع سجود قراءت وغیرہ کے معاملے میں نقص وارد ہوا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنی محنت اتنے سالوں کی نمازیں وہ کسی آدمی کے منہ پر مار دی جائیں۔ تو کسی کے منہ پہ مارنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ چیز قبول نہیں کی گئی۔ تو نماز اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہم پر فرض کی گئی ہے، اور یہ نماز وہ ہے کہ جسے ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شب معراج جب اللہ تبارک و تعالی کے حضور حاضر ہوئے اور وہ قرب خاص آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا ہوا جو آپ کے علاوہ کسی کو نہ عطا ہوا تھا نہ ہوگا، تو ایسے قرب خاص میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ نماز کی صورت میں عطا فرمایا۔
تو نماز معراج کی یاد دلاتی ہے. تو بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو معراج کا بھی تصور کرے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی معراج ہے کہ آپ نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کے دیدار سے آپ مشرف ہوئے. تو نمازی ایک تصور کرے کہ میں بھی اپنے رب کے حضور حاضر ہوں. اب نماز پڑھنے والا پھر اللہ کے حضور حاضر ہے اور اس تحفے کو جو شب معراج عطا ہوا اس تحفے کی وہ قدر و قیمت کرے گا تو اس کی برکتیں پائے گا. اور اگر وہ جس طرح چاہے پڑھ رہا ہے کوئی اس کو نماز کو اہمیت نہیں دے گا کہ نماز کوئی اہمیت والی چیز ہے. اگر اس میں توہین والا کوئی پہلو پایا گیا کہ نماز کو کوئی ویلیو نہیں دیتا تو بسا اوقات نمازی نماز پڑھ تو رہا ہے لیکن نماز کی وہ حد کے عزت کرتا ہے توہین والا انداز ہوتا ہے تو بسا اوقات اس پہ حکم کفر بھی لگ سکتا ہے. یعنی نماز کو اگر وہ ایسا سمجھے کہ نماز کوئی ایسی قابل قدر چیز نہیں ہے جس طرح چاہو پڑھ لو تو اگر ایسا انداز اس نمازی کا ہوگا کہ اس نے نماز کو کوئی اہمیت نہیں دی نماز کو مطلب ایک عام سی چیز سمجھا جس طرح چاہو کر لو اور اہمیت نہیں دی تو بسا اوقات کفر کا بھی حکم اس صورت میں لگتا ہے. تو اس لیے نمازی کو چاہیے کہ نماز اس طرح ادا کرے جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار کو جو نماز کا طریقہ ہے اس نماز کے طریقوں کو ہمارے علماء فقہا نے اپنی اپنی کتابوں میں بڑے مفصل انداز میں تقسیم کاری کر کے بیان فرما دیا کہ یہ چیزیں فرائض، یہ شرائط، یہ نماز کے واجبات ہیں، یہ نماز کی سنتیں ہیں، یہ نماز کے مستحبات ہیں. اسی طرح ان چیزوں کا تعلق نماز کے مفسدات سے ہے کہ ان کے ارتکاب سے نماز ٹوٹ جائے گی. یہ چیزیں نماز کے مکروہات تحریمہ ہیں جن کے ارتکاب سے آدمی گناہ گار ہوتا ہے. نماز میں ایسا نقص لازم آ جاتا ہے کہ وہ نقص پھر دور نہیں ہوگا، اس نماز کو آپ کو دوبارہ پڑھنا ہوگا، یعنی جس کو ہم واجب الاعادہ کہتے ہیں. اسی طرح یہ کام وہ ہیں جن کو نماز میں مکروہات تنزیہیہ کہا جاتا ہے، اس کا بھی ارتکاب نہیں کرنا چاہیے. کوئی کرے گا اگرچہ گناہ گار نہیں لیکن نماز کا اعادہ پھر بھی مستحب ہے. تو اس طرح ہمارے علماء نے فقہاء کرام نے یہ سب چیزیں ایک تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہیں. تو اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو کما حقہ نماز کی ادائیگی کریں. ہم پیسے اپنے لاکرز میں رکھتے ہیں تو لاکرز میں رکھنے کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ اچھی طرح سے میں نے اس کا تالا لگایا ہے، چابی بھی میرے ہی پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے. لیکن کیا ایسا نہیں ہے کہ ایسا آدمی جس نے 2-4-5 لاکھ روپے لاکر میں رکھے ہوں روز نہ صحیح 2 دن بعد پھر بھی کھول کے دیکھتا ہو کہ رکھے ہوئے ہیں بھی یا نہیں، 1 ہفتے بعد پھر دوبارہ چابی سے لاکر کھولتا ہے دیکھتا ہے رکھے ہوئے ہیں، جس طرح رکھے تھے ویسے ہی رکھے ہوئے یا ترتیب الٹ گئی. یعنی ہمارے پاس ہم مال جمع کرتے ہیں، پیسے جمع کرتے ہیں یا اس طرح لاکرز میں زیورات رکھے ہیں تو کچھ دنوں بعد انسان اس کو پلٹ کے دیکھتا ہے کہ کچھ کمی تو نہیں ہوئی، کوئی جنات نے تو حرکت نہیں کر دی یا انسانوں میں سے ہی گھر کے کسی فرد نے چابی لے لی ہو اور چابی سے کچھ نہ کچھ چیز نکال لی ہو. تو یعنی ہم اپنے دنیاوی مال کی حفاظت میں ایسے مستعد اور ہمتاً تیار رہتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً چیکنگ کرتے رہتے ہیں. پتہ ہے کہ چابی میرے ہی پاس ہے لیکن پھر بھی چیک کرتے رہتے ہیں، پیسے گنتے رہیں گے کم تو نہیں ہوئے، 1 لاکھ روپے رکھے تھے کہیں 99 تو نہیں ہو گئے، کہیں 98 تو نہیں ہو گئے، دن بہ دن 1-1 ہزار کم تو نہیں ہو رہا. ہم پیسوں کے حوالے سے اتنے محتاط. نماز پڑھ رہے ہیں بچپن سے، آج 50 سال عمر ہو چکی ہے، 60 سال عمر ہو چکی ہے، کبھی اس چیز کا احساس ہمارے اندر پیدا ہوا کہ میں 50 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، 60 سال ہو گئے مجھے نماز پڑھتے ہوئے، کہیں نماز میں کوئی ایسا نقص تو میری لازم نہیں آتا کہ نماز ہی نہ ہوتی ہو؟ میں روزانہ 5 نمازیں پڑھ رہا ہوں اور لوگوں میں بھی مشہور ہے یار بچپن سے ہم نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، کبھی بھی کوئی نماز اس کو ہم نے چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا. کھیل کود کے دوران بھی نماز ہوتی تھی تو فوراً کھیل کود چھوڑ کے نماز پڑھنے جاتا تھا.
یہ سب میں مشہور ہے، لیکن اس کے باوجود اب نمازی نماز پہ غور کرے کہ سب کو پتہ ہے کہ یہ نمازی ہے، انسان بھی اپنے طور پہ مطمئن ہوتا ہے کہ میں بچپن سے نماز پڑھ رہا ہوں، کوئی نماز قضا نہیں، لیکن اس پہ غور کریں کہ کوئی نماز ادا بھی ہوئی ہے یا نہیں، کوئی فرائض تو نہیں چھوڑتے تھے، کیا نماز میں ایسے کام تو نہیں کرتے تھے جس سے نماز فاسد ہو جائے، کوئی ایسے کام تو نہیں کرتے تھے کہ پچھلے کئی سالوں کی نماز آپ کے اوپر واجب الاعادہ ہو، کہ کوئی مکروہ تحریمی کام مستقل آپ کرتے رہے ہوں، کوئی واجب آپ مستقل چھوڑتے رہے ہوں، تو اس پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ تو یہ فرض علوم کورس کے حوالے سے یہ اس طرح کی نشست کا یہ دوسری مرتبہ یہ اہتمام کیا گیا، تو اس کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً مدنی مذاکروں میں یا دارالافتاء اہل سنت کے مختلف سلسلوں میں نماز کے حوالے سے بار بار یہ سمجھایا جاتا رہتا ہے، اہمیت دلائی جاتی ہے، تو اس حوالے سے سینسیٹیو ہو جائیں اور اپنی نماز کی محافظت اس پہ مکمل اہتمام کریں کہ جب میں بروز قیامت اپنے رب کے حضور حاضر ہوں تو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے وقت مجھے شرمندگی کا احساس نہ ہو۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، لوگوں میں بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف سے یہ عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ، نماز کا چور کون ہے؟ یعنی نماز میں بھی چوری کون کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جو نماز کے رکوع و سجود کو پورا نہ کرے۔ ایک تو چور ہوتا ہے جو مال چراتا ہے، یہ وہ چور ہے جس کو سب سے بدترین چور قرار دیا گیا، فرمایا سب سے بدترین چور وہ جو اپنی نماز میں چوری کر لے۔ تو اپنی نماز میں چوری کی تفصیل کیا ارشاد فرمائی؟ جو نماز میں رکوع و سجدے پورے نہیں کرتا۔ اس کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو شرح فرمائی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ مال کے چور سے نماز کا چور بدترین شخص ہے۔ تو حدیث میں فرما دیا گیا، ٹھیک ہے کہ بدترین ہے تو بدترین ہے۔ اب اس کی حکمت کہ اس کو بدترین کیوں قرار دیا گیا، تو اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے مفتی صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ مال کا چور اگر پکڑا جاتا ہے، پکڑا جانے کے بعد اس کو سزا بھی مل سکتی ہے، سزا ملے گی، لیکن جو اس نے دنیا میں کسی کے 1000 500 لاکھ 2 لاکھ چوری کیے، وہ کسی حد تک فائدہ تو اٹھا لیتا ہے، ان پیسوں سے کھا لے گا، پی لے گا، گاڑی خریدنی تھی گاڑی خرید لے گا، کوئی مکان پلاٹ خریدنا تھا وہ خرید لے گا۔ یعنی دنیاوی مال کا چور اگر سزا پائے گا بھی تو سزا پانے کے ساتھ ساتھ چوری کیے ہوئے مال سے وہ کچھ نہ کچھ تو فائدہ اٹھا لیتا ہے، اگرچہ گناہ گار ہوتا ہے، ناجائز ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، لیکن اپنے طور پہ نفس کو گویا اس محنت کا ایک نتیجہ مل جاتا ہے کہ آج جو میں نے چوری کی ہے یہ کامیاب چوری کی ہے۔ جو بھی چور ہوتا ہے تو اس کی آج کی دہاڑی تو 1 ہفتے تک کی دہاڑیاں اس کو مل چکی ہوتی ہیں، تو اگر اس نے سزا پائی بھی تو دنیاوی طور پہ کچھ نہ کچھ تو وہ فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں لیکن نماز کا چور یہ سزا پوری پائے گا، یہ سزا پوری پائے گا اور اس کے لیے نفع کی کوئی صورت نہیں ہے۔ چوری بھی کی، فائدہ بھی کچھ نہیں ہوا، سزا بھی پوری پائے گا۔ پھر دوسرا یہ کہ عام چور جو ہوتا ہے، مال کا چور، وہ کس کا حق دباتا ہے؟ بندے کا مال چوری کر لیا، حقوق العباد تلف کر رہا ہوتا ہے، بندے کا مال چوری کر رہا ہے، لیکن جو نماز کا چور ہے وہ نماز پڑھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ضائع کر رہا ہوتا ہے۔ اب اس سے غور کریں کہ وہ شخص بدترین قرار دیا گیا کہ جو نماز میں چوری کر رہا ہے، رکوع سجود پورے نہیں کر رہا، وہ نماز کا چور بدترین آدمی، پڑھ تو رہا ہے لیکن ناقص ادائیگی کر رہا ہے۔ تو اس سے وہ غور کریں کہ جو سرے سے ہی نماز نہیں پڑھتے تو وہ اس سے زیادہ بدترین ہے۔ یہ نہیں کہ میں نماز نہیں پڑھتا تو میں چور نہیں ہوں، وہ کم سے کم ادائیگی تو کر رہا ہے، تم سے بہت بہتر ہے، اگرچہ وہ بدترین ہے لیکن بے نمازی سے زیادہ بدتر نہیں ہے۔ تو اس لیے نماز کی ادائیگی کریں
اور نماز کی ادائیگی میں اس بات کو لازم کر لیں کہ ہماری کوئی نماز، ہمارا کوئی سجدہ، ہمارا کوئی رکوع، ہمارا قیام، ہماری قرات یہ ایسی نہ ہو کہ ہمارے منہ پر نماز کو لپیٹ کر مار دیا جائے۔ کوئی اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی حاجت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اس کی اگر کوئی عبادت نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ جب کوئی مخلوق نہیں تھی تب بھی اللہ تھا، اس نے مخلوق کو پیدا کیا، مخلوق پر حق ہے کہ اپنے خالق کی عبادت کریں۔ تو یہ ہمارا گویا شکر گزاری ہے، ہم شکر ادا کریں گے اگر نماز پڑھیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے ہماری نماز کی۔ ہم اچھے انداز میں نماز پڑھ لیں تو اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس سے، ہم نماز میں کوئی خطا کریں تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یہ سارے فوائد اور سارے نقصانات ہمارے لیے ہیں۔ اچھے انداز میں نماز پڑھیں گے تو یہ نماز کامیاب کرا دے گی ہمیں، اور اگر نماز صحیح نہیں پڑھی تو یہ نماز بھی بروز قیامت رسوا بھی کرا دے گی۔ پتہ چلے گا کہ بروز قیامت اس آدمی کو جس نے کئی سالوں سے نماز پڑھتا رہا، تہجد بھی گزارتا، سب کچھ تھا، لیکن اس کی ساری نمازیں اس کے منہ پہ مار دی گئیں کیونکہ اس نے نماز کا حق ادا نہیں کیا، نماز کے فرائض واجبات صحیح طور پہ ادا نہیں کیے تھے۔ تو اس وقت بڑی رسوائی ہوگی کہ انسان کو رزلٹ ملے سب کے سامنے۔ ایک مثال ہے، عام طور پہ اسکولوں میں رزلٹ اناؤنس ہوتا تھا یا کلاس میں جب رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے تو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ والے کتنے خوش ہوتے ہیں، اور جن کو ریڈ کلر سے لکھا ہوتا ہے فیل، ان کا چہرہ کیسا ہو جاتا ہے کہ اب ایک سال پھر پڑھنا پڑے گا، بے عزتی الگ۔ لیکن ایک سال پھر پڑھنے کے بعد کامیابی کا امکان ہے، کامیابی کا امکان ہے۔ آپ اگلے سال دوبارہ محنت کر کے اچھے نمبر لا کے آپ پوزیشن بھی لے سکتے ہیں کہ آپ عام لوگوں کے مقابلے میں آپ وہ چیز دوبارہ پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کے ذہن میں زیادہ جم جائے اور یاد رہے۔ لیکن نماز اگر کسی کے منہ پہ مار دی گئی بروز قیامت تو اب دوبارہ اس کی وہ تلافی کے لیے کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے کہ اب چلو آپ کو دوبارہ سے 60 سالہ زندگی دی جاتی ہے، دوبارہ دنیا میں جاؤ اور نمازیں اب صحیح پڑھ کر آنا، یہ آپشن نہیں ہے۔ تو اس لیے نماز کی طرف توجہ دیں، نماز کے فرائض واجبات اور اس طرح جو شرائط ہیں، ممکن ہے یہ کورس میں آپ کو پہلے بیان کر دیا گیا ہو تو اس کو دیکھیں۔ مزید اس کو اور یاد رکھنے کے لیے امیر اہل سنت کی جو کتاب ہے نماز کے احکام، اس کا ایک رسالہ نماز کا طریقہ، اس کو دیکھیں، اس کو یاد رکھیں۔ تو اسی کو سامنے رکھ کر کچھ جہاں جہاں تفصیل کرنے کی حاجت ہوگی وہاں میں تفصیل کروں گا۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ مفسدات اور مکروہات نماز سے متعلق ہے۔ تو سب سے پہلے ہم مفسدات نماز سے متعلق سنیں گے کہ وہ کون سے کام ہیں کہ جن کے نماز کی حالت میں نمازی کے سرزد ہونے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز فساد کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو ان میں سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے 29 ایسی باتوں کا نماز کے احکام صفحہ نمبر 67، یہ کتاب کے حوالے سے یہ صفحہ بنے گا 269، یہ 68 ویسے اس رسالے کا نماز کے احکام میں جو نماز کا طریقہ رسالہ ہے، رسالے کے اعتبار سے اس کا صفحہ نمبر بن رہا ہے 68۔ تو یہاں سے میں تفصیلی طور پہ کچھ چیزیں بیان کروں گا۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ نماز کے اندر بات چیت کرنا۔ ابتدائی اسلام میں نماز کے دوران نماز پڑھنے والے آپس میں کچھ ضرورت کی بات کر سکتے تھے، لیکن پھر ممانعت آ گئی اور اب نماز میں چپ رہ کر نماز پڑھنے کا حکم ہو گیا۔ پہلے سلام جواب یہ سب کچھ ہوتا تھا، ضرورت کی کوئی بھی بات کرنی ہوتی کی جا سکتی تھی، لیکن بعد میں اس سب چیزوں پر پابندی لگا دی گئی۔ تو نماز میں بات چیت کرنا، کسی کو کہنا ہاں ٹھیک میں نماز پڑھ رہا ہوں، پھر نماز پڑھتے رہے آپ، تو یہ بولنا، بات چیت کرنا، کلام کرنا یہ نماز کو فاسد کر دے گا۔ کسی کو سلام کرنا نماز میں، یہ کسی نے سلام کیا تو آپ وعلیکم السلام پھر آپ اپنا پڑھنا شروع کر دیں، تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ نہ سلام کر سکتے ہیں، نہ کسی کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں، یعنی کسی بھی طرح کا جو جواب بنتا ہو، چاہے سلام کا جواب ہو یا کسی کو چھینک آئی اور چھینکنے پر وہ کہتا ہے الحمدللہ،
تو جس نے چھینکنے والے کی الحمد سنی ہو، حمد سنی ہو، تو اس کے اوپر جواباً یرحمک اللہ کہنا واجب ہوتا ہے۔ تو اب نمازی نے نماز پڑھتے پڑھتے کہا یرحمک اللہ، تو یہ جواب دینا یہ نماز کو فاسد کر دے گا۔ اسی طرح کسی کو کوئی خوشی میسر آئی، آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے دوران آپ کو پتہ چلا کہ ہاں آپ کے گھر ولادت ہو گئی بیٹے کی، اولاد نرینہ جس کا انتظار تھا، اور ولادت کی خبر سنتے آپ نے کہا الحمدللہ، تو نماز ٹوٹ گئی۔ اسی طرح کوئی بری خبر سنی، کسی کی وفات کی خبر سنی، کسی کا دکان جل گئی، مکان گر گیا معاذ اللہ، کوئی بھی ایسا نقصان والی بات سنی تو زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو عام طور پہ یہ سب چیزیں کیا ہیں، کسی بری خبر کو سننے کے بعد جواب میں انسان کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس طرح کہنے سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز کے دوران آپ کو اذان کی آواز آ رہی ہے اللہ اکبر، آپ بھی زبان سے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، تو جواب اذان سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا نام کسی نے لیا، جیسے بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بولتے وقت یا سنتے وقت ایک ذہن ہوتا ہے کہ تعظیمی طور پہ ہم بھی کوئی جل جلالہ، تبارک و تعالی، عز و جل، جل جلالہ، اس طرح کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے نام کو سن کر یا زبان سے ادا کرتے وقت یا لکھتے وقت یہ کہنا چاہیے، لکھنا چاہیے، تعظیمی کلمات۔ تو اگر کسی سے سنا اللہ تو آپ کی زبان سے نکلا عز و جل، تو نماز ٹوٹ گئی۔ اسی طرح کسی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا، تو ایک عادت ہوتی ہے درود شریف پڑھنے کی، اور یہ حکم بھی ہے کہ جب کبھی حضور کا نام سنیں تو درود شریف پڑھیں۔ ایک دفعہ درود پاک مجلس میں حضور کا نام سن کر درود پاک پڑھنا یہ واجب، اور بار بار نام لیا جا رہا ہے تو مستحب۔ اب یہ کسی نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نماز کی حالت میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھتے پڑھتے کسی سے وہ سنتا ہے، تو اب یہ جوابی طور پہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد، یا کوئی بھی درود شریف پڑھتا ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ یہاں پہ درود شریف پڑھنا وہ کسی شخص کے زبانی حضور کا نام سن کر اس کے جواب میں ہے، اور اگر جوابی طور پہ نہ ہو، ویسی نماز پڑھتے پڑھتے اللہ تعالیٰ کا نام آیا، یا قرآن پاک میں کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام آتا ہے، زبان سے بے ساختہ نکل جاتا ہے عز و جل، جواب دینے کی نیت نہیں ہے، کسی کو جواب دینے کی نیت نہیں ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام، قرآن کی کوئی آیت آتی ہے اس میں محمد نام آیا اور جواب دینے کی نیت، کیونکہ یہاں پہ خود ہی پڑھ رہا ہے، خود ہی آگے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتا ہے، تو نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن کہنا نہیں چاہیے کہ نماز کے اندر جو کلمات مقرر ہیں، جہاں جو پڑھنا ہے وہاں وہی پڑھیں، اپنے طور پہ ان کلمات کا اضافہ نہ کریں کہ جس کا ہمیں حکم نہیں ہے۔ تو اس طرح جواب کی نیت سے نہ ہو تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اسی طرح نمازی بسا اوقات بیمار ہو جاتا ہے تو بیماری کے باعث بہت سارے الفاظ بے ساختہ اس کی زبان سے نکل رہے ہوتے ہیں۔ مریض بخار کی کیفیت ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بے ساختہ او نکل رہا ہوتا ہے اس کی، تو اس کے آس پڑوس لیٹے بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کی نیند ٹھیک ٹھاک متاثر ہوتی ہے بخار زدہ آدمی کی آہ و فغاں سے، تو ایک آہ جو بے اختیاری میں اس سے نکل رہی ہے، تو مریض کی زبان سے بے اختیار اگر آہ اوہ کے الفاظ نکلیں گے تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اس طرح چھینک آتی ہے تو چھینکنے میں انسان اس کا کوئی ساؤنڈ ہو تو وہ یہ کہ میں یہی الفاظوں کو ادا کروں گا، یہ الفاظ ادا نہیں کروں گا، تو بے اختیاری میں جو چھینک میں الفاظ نکل جاتے ہیں، چھینکنے میں، کھانسنے میں، ڈکار وغیرہ میں اگر کوئی حروف بنتے ہیں تو جتنے بھی حروف نکلیں گے تو یہ مجبوراً انسان ان پہ قدرت نہیں پاتا، تو وہ الفاظ اگر حروف بن جاتے ہیں تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ لیکن بہت سے لوگوں کی ایک عادت ہے کہ وہ چھینکتے ہیں تو چھینکنے کے بعد ایک آدھ دو الفاظ جان بوجھ کے بھی تاکہ سب کو پتہ چلے کہ چھینکا ہے حضرت والا نے، تو بے اختیار جو الفاظ نکل گئے وہ فساد کا باعث نہیں بنیں گے، لیکن چھینکنے کے ساتھ زبردستی دو چار الفاظ آپ اور نکالتے ہیں وہ اختیاری ہوں گے۔ تو ایسی صورت میں اگر نماز کی حالت میں یوں حروف بن جاتے ہیں تو جیسے اف تف آہ اوہ
اور یہ بے اختیاری نہیں، اختیار سے انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے. یا درد ہو رہا ہے تو درد کی وجہ سے جوڑوں کا درد ہو رہا ہے، سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر. تو یہ بے اختیاری ہونا ایک الگ چیز ہے، اختیار کے ساتھ ہوگا تو یہ الگ چیز ہے. تو اختیاری طور پہ اگر ایسا ہوگا تو نماز اس سے فاسد ہو جائے گی. اسی طرح پھونکتے بھی ہیں بہت سارے لوگ، نماز پڑھتے پڑھتے یوں پھونکے مارتے رہتے ہیں. تو اگر اس میں آواز پیدا نہ ہو تو وہ سانس کے مثل ہے. جس طرح سانس لیتے ہیں سانس کی آواز نہیں ہوتی، ایسی پھونک بھی زبان سے منہ سے نکل رہی ہے لیکن آواز پیدا نہیں ہو رہی، تو اس صورت میں نماز فاسد نہیں ہوگی. لیکن قصداً اس طرح پھونکے مارتے رہنا نماز میں یہ مکروہ ہے. اور اگر 2 حرف پیدا ہو گئے جیسے اف تف تو نماز فاسد ہو جائے گی. اب سامنے مٹی کوئی پڑی ہے، سجدے میں جا رہے ہیں، اب اس طرح کرنا جس سے حروف پیدا ہو رہے ہیں، آواز پیدا ہو رہی ہے. اور اب یہ فو 2 حرف پیدا ہو گئے، فا اور واو، اف تف، کوئی بھی اس طرح 2 حرف پہ اگر پیدا ہو رہے ہیں تو اس طرح نماز فاسد ہو جائے گی. تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. کھنکارنا بلا وجہ تو یہ کرتے رہتے نماز. ایک ہے کہ آپ قرآن پاک پڑھتے پڑھتے آپ کا گلا بیٹھا جا رہا ہے، اور اب جب تک آپ کھنکاریں گے نہیں، گلا صاف نہیں کریں گے کھنکار کے، تو قراءت نہیں ہوگی. تو یہ ضرورت ہے کھنکارنے کی، اس میں حرج نہیں ہے. لیکن اگر ویسے ہی کھنکارنے کی عادت ہے اور کھنکار رہے ہیں تو مکروہ ہے. اور اگر حروف پیدا ہو گئے کھنکارنے میں اور بلا وجہ کھنکار رہے ہیں اور حروف 2 کم سے کم حروف پیدا ہو رہے ہیں تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی. قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا یہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے. بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ قرآن پاک سامنے رکھ لیتے ہیں اور تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں، پورا قرآن ختم کرنا ہے، بس وہ سامنے کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ صفحہ پلٹتا رہے گا، یہ سامنے کھڑے ہو کے پڑھتا رہے گا. تو اس طرح قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا نماز میں نماز کو فاسد کر دیتا ہے. ہاں اگر ایسا ہے کہ آپ کے سامنے قرآن شریف کھلا ہے، جو مقام آپ پڑھ رہے ہیں وہ سامنے ہی ہے، لیکن آپ دیکھنے پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہے، آپ کو زبانی یاد ہے اور آپ قرآن کو دیکھ رہے ہیں لیکن پڑھ زبانی رہے ہیں. جیسے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ میں کھول کے رکھ دوں، اب آپ اس کو پڑھ رہے ہوں گے تو آپ اس دیکھنے کے محتاج نہیں ہیں، آپ کو چونکہ سورہ فاتحہ یاد ہے. تو اگر آپ یادداشت کے مطابق پڑھ رہے ہیں اور نظر پھر بھی سورہ فاتحہ پر ہے تو نماز فاسد نہیں ہوگی. لیکن آپ اٹک گئے کسی آیت پہ، اب اس کو دیکھنے کے لیے جب آپ نے وہ آیت دیکھی اب آگے پڑھنا شروع کیا تو اب آپ کا دیکھ کر پڑھنا ہوا. اس طرح قرآن پاک میں کہ اگر وہ یادداشت کے مطابق پڑھ رہا ہے تو نماز فاسد نہیں ہوئی، لیکن اگر دیکھ کے پڑھ رہا ہے اس کا پڑھنا اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سامنے جو لکھا ہے وہی پڑھوں گا اور اسی کے مطابق وہ پڑھ رہا ہے، یادداشت کے مطابق نہیں پڑھ رہا تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. البتہ نماز میں کسی تحریر کو دیکھتے رہنا، جیسے سامنے بہار شریعت رکھی ہے تو بہار شریعت کا نام بھی پڑھ رہے ہیں تو صدر الشریعہ کا نام بھی لکھا ہوا ہے، المدینۃ العلمیہ بھی لکھا ہوا ہے، نماز پڑھ رہا ہے اور ان سب چیزوں کو بھی دیکھ رہا ہے. اسی طرح نماز پڑھنے والے کے آگے کوئی اخبار رکھا ہوا ہے، اس میں کوئی ہیڈنگ ہے، اس میں فلاں نے یوں کر دیا تو یوں کر دیا، نماز پڑھ رہا ہے اس کی طرف بھی توجہ ہے. تو اس طرح کوئی بھی ایسی چیز جو نمازی کی توجہ بھٹکا رہی ہوں، توجہ ہٹا رہی ہوں، تو ایسی چیزوں کے ساتھ نماز پڑھنا مکروہ ہے. تو ان سب چیزوں کو چھپا دیں. کوئی چادر ڈال دیں، اگر آپ اس چیز کو ہٹا نہیں سکتے تو پلٹ دیں، یعنی ایک طرف ڈیزائن ہے دوسری طرف سادہ ہے تو اس کو پلٹ دیں، سادہ ڈیزائن سادی چیز کو اوپر کر لیں. نہیں ہے کوئی چیز یعنی اس کو پلٹ نہیں سکتے تو اوپر کوئی چادر ڈال دیں، کوئی ایسی چیز ڈال دیں کہ آپ کی توجہ نہ بٹے. اسی طریقے سے جائے نماز ہوتی ہیں تو جائے نمازوں میں گم ہو کر نماز پڑھ لینا، نماز پڑھتے پڑھتے اس کے ڈیزائنوں میں گم ہونا، بہت خوبصورت بنائی ہے جائے نماز ماشاءاللہ زبردست، اور اس کمپنی میں بھی ایسی جائے نماز لے کر آؤں گا، یہ سارے خیالات. تو اس طرح نمازی کو نماز پڑھتے وقت جائے نماز کے ڈیزائنوں میں گم ہو جانا یہ نماز میں کراہت کا سبب بنتا ہے.
مکروہ ہے، تنزیہی ہے ایسا نمازی کا نماز پڑھتے ہوئے ڈیزائنوں میں گم ہو جانا۔ اب فیضان مدینہ میں جبھی آپ کے لیے جو صفیں بچھائی گئی ہیں اس میں کوئی ڈیزائن نہیں ہے، سب پلین ہے، تاکہ نمازی نماز پڑھتے وقت ڈیزائنوں میں گم نہ ہو جائے۔ بس اوقات آپ نے جائے نماز دیکھی ہوں گی، جائے نمازوں میں پھول پتیاں اس طرح بنی ہوتی ہیں، پھول پتیوں کے اندر پھر وہ بس اوقات ایک انسانی ذہن چلتا ہے کہ کوئی نہ کوئی شکل و صورت اس کے سامنے آ رہی ہوتی ہے کہ یہ کوئی جو ہے وہ بندر کی شکل ہے، تو یہ کسی ہاتھی کی شکل لگ رہی ہے، یہ تو فلاں کی شکل لگ رہی ہے، تو یہ آپ کو شکل وہ ہوتی نہیں ہے، وہ پھول پتیاں ہی بنی ہوتی ہیں، لیکن خیالی و تصوراتی طور پہ آپ اس کو کوئی نہ کوئی جاندار کی تصویر سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سوچنا کیسے ہوا؟ نماز پڑھتے پڑھتے آپ اس میں گم ہو گئے۔ تو اب ڈیزائنوں میں گم نہ ہو، آپ اس کے اوپر اپنی مدنی چادر بچھا دیں۔ اگر کوئی ایسی ڈیزائن والی جائے نماز ہے اور توجہ بڑھتی ہو تو مدنی چادر بچھا دیں، کوئی ایسا رومال بچھا دیں جس سے وہ ڈیزائن چھپ جائے، آپ کی توجہ نہ بٹے۔ اسی طرح نماز کے حوالے سے عمل کثیر بھی نماز میں سرزد ہو جاتا ہے، عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ عمل کثیر کیا ہے؟ کہ نماز پڑھنے والے شخص کا کوئی ایسا کام کرنا کہ جس کام کے کرتے وقت اگر کوئی اس کو دیکھ رہا ہو۔ ایک ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ ابھی آپ نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی ہے، تو میں تو یہی کہوں گا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ اس انداز میں نماز پڑھتے پڑھتے کام کر رہے ہیں کہ اچانک کوئی شخص دور سے جس کو آپ کا نماز پڑھنا معلوم نہ ہو کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ اگر میں ہاتھ باندھا ہوا ہوں اور میری نگاہیں سجدے کی طرف ہیں اور میں ہاتھ باندھ کے کچھ پڑھ رہا ہوں، اب مجھے کوئی بھی دیکھے گا، قریب سے دیکھے یا دور سے، وہ کیا تصور کرے گا؟ نماز پڑھ رہا ہوں۔ اب ایک نماز پڑھنے والے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، اب اس کو اچانک کوئی دیکھتا ہے، کوئی دور سے دیکھ رہا ہے جو اس کو معلوم نہ ہو کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ آپ کے ان افعال کو دیکھ کر یہ سمجھے، اس کو ایسا لگے کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے، یا اس کو ظن غالب ہو جائے کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے، تو یہ عمل کثیر ہوگا۔ مثال کے طور پہ میں نماز پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے میں اب چادر کو یوں صحیح کرنے لگ جاتا ہوں، ٹھیک ہے، نماز پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھتے پڑھتے اب میں اپنی چادر کو یوں صحیح کرتا ہوں، تو صحیح کرنے کی صورت میں کیا ہوگا؟ میرے اس کام کو دیکھنے والا شخص کیا تصور کرے گا؟ جس کے برابر میں نماز پڑھ رہا ہوں اس کی بات نہیں ہو رہی، وہ آدمی کہ جو اچانک مجھے اسی حالت میں دیکھے تو وہ مجھے کیا تصور کرے گا کہ میں چادر صحیح کر رہا ہوں یا میں امامہ دونوں ہاتھ سے سیٹ کر رہا ہوں، تو وہ مجھے کیا تصور کرے گا کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا۔ یا نمازی نماز پڑھتے وقت دونوں ہاتھوں سے اپنے نیفے کو، شلوار کو اونچا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یا دونوں ہاتھوں سے اپنے داڑھی کے بالوں کو سیٹ کر رہا ہے، تو اس کنڈیشن میں جو بھی مجھے دیکھے گا وہ کیا تصور کرے گا کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا، حالانکہ میں پڑھ رہا تھا، سورہ فاتحہ پڑھ چکا تھا، آمین کہنے کے بعد میں نے داڑھی کو صحیح کیا ہے، میں تو نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو نمازی کا اعتبار نہیں ہے، نمازی تو سمجھتا ہی ہے کہ میری نماز ٹوٹی نہیں ہے، اگر یہی ہوتا تو آج ہم بیٹھتے کیوں؟ نمازیوں کو ہی نہیں پتہ ہوتا نا کہ ان کی نماز ٹوٹی یا نہیں ٹوٹی، تو اس لیے نمازی کا اعتبار نہیں ہے، اس کے ان افعال کو دیکھنے والا شخص اس کے بارے میں کیا کبھی گمان رکھتا ہے۔ تو میں اگر نماز پڑھتے پڑھتے دونوں ہاتھ اس طرح استعمال کروں امامہ صحیح کرنے کے لیے، چادر صحیح کرنے کے لیے، یا میں شلوار اوپر کرتا رہوں، یا میں اپنے دونوں ہاتھوں سے دامن اور آستینیں یوں سیٹ کرتا رہوں، تو مجھے دیکھنے والا شخص یہی تصور کرے گا کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا۔ تو یہ عمل کہلاتا ہے عمل کثیر۔ تو عمل کثیر یعنی زیادہ کام، تو نماز میں اس طرح کا زیادہ کام عمل کثیر یہ نماز کے فساد کا باعث ہے۔ اور اگر میں کام ایسا کر رہا ہوں نماز کے اندر کہ جس میں دیکھنے والا شک شبے میں ہے، یعنی وہ یقین یا اس کو ظن غالب نہیں ہو رہا، کچھ شک میں پڑ گیا ہے، پتہ نہیں نماز پڑھ رہے کیا کر رہا ہے پتہ نہیں چل رہا، تو ایسی صورت میں نماز نہیں ٹوٹے گی، یہ عمل قلیل کہلائے گا۔ نماز کے اندر سطر کھل جانا،
تو نماز کے اندر سطر کھل جانا اور اسی حالت میں اگر پورا رکن ادا کر دیا یا 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار سطر کھلا رہا، چھپایا نہیں، تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اب اسلامی بہن ہے، اس کا پورا کان، یہ کان اعضائے سطر میں سے ہے، اس کو کان چھپانا ضروری ہے۔ اب کوئی اسلامی بہن نماز پڑھ رہی ہے، نماز پڑھتے پڑھتے اس کا یہ پورا کان کھلا ہوا ہے، وہ پورے کان کو اس نے کھول کے نماز پڑھ لی، یا نماز کے دوران، یعنی اگر ابتداءً ہی پورا کان کھلا ہوا تھا تو نماز شروع ہی نہیں ہوئی، نماز کے وقت چھپایا ہوا تھا، جس طرح اسلامی بہنوں کا پورا وہ ٹائٹ کر کے انہوں نے چھپایا ہوا ہوتا ہے، اگر یہ کان چھپا ہوا تھا لیکن کسی وجہ سے وہ دوپٹہ یا چادر سر کی اور کان کھل گیا رکوع میں سجدے میں، اب اس طرح کوئی رکن ادا کر لیا، یعنی پورا رکوع اسی حالت میں ادا کر لیا، یا یہ کھلا رہا اسلامی بہن کا کان اور 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقت گزر گیا اور اس نے چھپایا نہیں، تو بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو مردوں کے اعضائے سطر اور عورتوں کے اعضائے سطر میں فرق ہے، یہ آپ تفصیلی طور پہ شاید سطر عورت کے بیان میں نماز کے شرائط میں سن چکے ہوں گے۔ نماز کے اندر کچھ کھا لینا، تو نمازی کا معمولی سا بھی کھانا پینا، مثلا تل بغیر چبائے نکل لیا یا قطرہ منہ میں گرا اور نگل لیا، تو اس صورت میں نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یعنی نمازی کا نماز کی حالت میں کچھ کھانا جو پہلے منہ میں نہیں تھا، مراد یہاں پر کیا ہے، پہلے سے منہ میں نہیں تھا، اچانک آپ سجدے کی جگہ پہ گئے، کوئی تل کا دانہ آپ کو پڑا ہوا نظر آیا، آپ نے زبان لگائی اٹھایا، کرتا کوئی نہیں ہے لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ نے اس طرح کوئی تل کا دانہ زبان سے ٹچ کر کے اٹھا لیا اور نگل لیے، بغیر چبائے نگل لیے، یا نماز پڑھتے پڑھتے آپ جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں بارش ہو رہی تھی، بارش سے آپ پورے نہا گئے، منہ میں بھی پانی آتا جا رہا ہے، پی لیا، تو نماز ٹوٹ گئی۔ البتہ نماز شروع کرنے سے پہلے کوئی چیز منہ میں تھی کہ بسا اوقات یہ آپ کو عام طور پہ ماہ رمضان المبارک میں افطاری کے وقت یا سحری کے وقت کہ آخری منٹوں میں تو سحری ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے فوراً بعد نماز کے لیے آ گئے، یا افطاری کی اور ٹھیک ٹھاک کھاتے رہے پیتے رہے، اب اس کے بعد نماز مغرب کی ادائیگی کا وقت ہوتا ہے تو آ جاتے ہیں، تو اس صورت میں دانتوں میں کوئی نہ کوئی چیز رہ جاتی ہے، اگر اہتمام نہ کریں تو کوئی نہ کوئی چیز رہ جاتی ہے۔ اب اگر وہ چیز نگل لی جو دانتوں میں پہلے سے رہ گئی تھی، نماز پڑھنے سے پہلے کوئی چیز کھائی، باقی چیز کچھ نہ کچھ دانتوں میں رہ گئی، تو اب اس میں بھی نماز ٹوٹنے کی صورتیں ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر وہ چیز چنے کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر چنے سے کم مقدار میں ہے تو نماز فاسد نہیں لیکن مکروہ ہوگی۔ اب چنے کی دال مراد نہیں ہے چنا، چنے جو سفید چھولے اور سیاہ رنگ کے چھولے، اب اس کے اندر چھوٹے بڑے سائز کا بھی ہوتا ہے، تو خیر یہاں پہ فقہائے کرام نے چنے کا ذکر کیا ہے لیکن اس کے چھوٹے بڑے سائز کا ذکر نہیں پڑھنے کو ملا، تو اتنا ذہن میں رکھیں گے چنے کی مقدار، تو چنے کی مقدار اگر کوئی چیز آپ نماز پڑھتے پڑھتے آپ کے منہ میں کوئی چھولے آپ نے کھائے تھے تو وہ ایک چھولے کا پیس رہ گیا، وہ ایک چنا رہ گیا تھا، اور نماز پڑھتے پڑھتے وہی رہنے والا وہ آپ نے نگل لیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ یا چنا ہی ضروری نہیں ہے، آپ نے خربوزہ کھایا تھا، خربوزے کا اتنا پیس جو چنے کی مقدار کے برابر ہو، یا آپ نے امرود کھایا تھا اور امرود کا اتنا پیس، سیب کھایا تھا اس کا اتنا پیس اگر آپ کے منہ میں رہ گیا تھا اور اسی حالت میں نماز شروع کر دی اور پھر نماز کے دوران وہ کھا لی اور چنے کی مقدار کے برابر ہو یا اس سے زیادہ تو نماز ٹوٹ جائے گی، اس سے کم ہو تو نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن اس طرح کھا لینا یہ مکروہ ہے۔ اور نماز سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھائی، مثال کے طور پہ آپ نے کوئی سوئیاں کھائیں یا کھیر کھائی اور اس کی ایک مٹھاس، یا آپ نے چائے پی تو چائے کی ایک مٹھاس پورے منہ میں سرایت کر جاتی ہے، تو اب اس صورت میں اس میٹھی چیز کا کوئی ذرہ نہیں ہے لیکن اس کا لعاب ٹیسٹ پورے منہ کے اندر محسوس ہو رہا ہوتا ہے، تو ایسے لعاب کو جس میں مٹھاس ہے، یا کھٹی چیز کھائی تو اس کی کھٹاس ہے،
ذائقہ جس کو کہیں، ایک نارمل منہ کے اندر کوئی ذائقہ نہیں ہوتا. اس وقت اگر کوئی چیز نہیں کھا رہا تو اس کے منہ میں کوئی ذائقہ نہیں آ رہا. کوئی میٹھی چیز کھائے تو مٹھاس، کھٹی چیز کھائے تو اس کی کھٹاس، ایسی پھیکی چیز کھائے تو اس کا پھیکا پن، یا نمکینی کوئی بھی چیز انسان کھاتا ہے ذائقے دار تو اس کا ذائقہ اگر منہ کے اندر ہے. اب ایسی حالت میں نماز پڑھتا ہے اور وہ لعاب پیٹ میں چلا جاتا ہے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن اس حالت میں نماز پڑھنا یہ منع ہے، مکروہ ہے کہ منہ کے اندر کوئی ذائقہ آ رہا ہو. تو انسان کو چاہیے کہ اچھی طرح نماز سے قبل اپنے دانتوں کی صفائی کر لے، برش کر لے، مسواک کر لے، اچھی طرح کلی کر لے، اور نماز سے پہلے اچھی طرح اپنے منہ کو صاف کر لے. کیا کوئی شخص اس طرح ناشتہ کر کے، اس کو تھوڑا سا یوں زاویے سے لیں کہ ابھی آپ نے مکھن ڈبل روٹی کھائی، دودھ پیا، مکھن دودھ ڈبل روٹی سے آپ ناشتہ کر رہے ہیں، انڈا بھی آپ نے کھایا، تو منہ میں ایک عجیب سی مہک آ رہی ہوتی ہے. کیا ایسی مہک والا منہ لے کے آپ آفس پہنچتے ہیں اور اپنے آفیسر سے بات بھی کر رہے ہیں، ان کے کان میں بھی کبھی کوئی بات کرنے کا موقع ملا تو کیا اس حالت میں بات کریں گے؟ کیا انڈے کی بو آ رہی ہو تو دودھ ڈبل روٹی کا ذائقہ آپ کے آفیسر کو بھی سونگھنے کا موقع مل رہا ہو؟ نہیں، معیوب لگتا ہے. کبھی بھی آفس اس انداز میں نہیں جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہوئے ان چیزوں کا خیال کیوں نہیں ہوتا؟ جیسا بھی منہ ہو بس کھڑے ہو جاؤ، اللہ نماز شروع کر دیتے. تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب بندہ آئے تو اللہ کا دربار سب سے زیادہ تعظیم کا حقدار ہے، کہ یہاں پہ یعنی بندگی نام ہی تعظیم کے اظہار کا ہے. تو ہم جب سجدہ کر لیتے ہیں، اپنی پیشانی جو کسی کے آگے نہیں ٹکاتے وہ اللہ کے حضور جھکا لیتے ہیں، تو ہم سراپا تعظیم کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اور سراپا عجز ہمارے وجود سے ٹپک رہا ہوتا ہے، منہ میں سے بھپکے آ رہے ہوں، تو یہ بھی جچتا نہیں ہے. تو اس لیے نمازی کو چاہیے کہ اپنے منہ کی صفائی کا اہتمام کرے. جبھی آپ دیکھتے ہیں مدنی مراکز کے اندر افطاری میں کوئی خاص چھولے پکوڑے اور ان چیزوں کا اہتمام نہیں ہوتا. وجہ وہی ہے کہ یہاں کھائیں گے پیئیں گے، چونکہ اعتکاف بھی کر رہے ہوتے ہیں، نماز بھی مغرب کی فوری طور پہ قائم ہوتی ہے، تو یہاں ان چیزوں کے اندر ہی ساری مسجد کا فرش آلودہ ہونے کا اندیشہ، پھر نماز پڑھنے والوں کے منہ سے اسمیل، پھر پہلی صف کے شائقین وہ اٹھ کے کلی کرنے بھی نہیں جائیں گے، تو بڑے مسائل ہوتے ہیں. اس لیے پھر یہاں پہ یہ کوشش کی گئی. اور افطاری میں کوئی پھل فروٹ کا کھانا کچھ ضروری بھی نہیں ہے. اصل افطاری پانی سے بھی ہو سکتی ہے، کھجور سے بھی ہو سکتی ہے، کوئی نہ کوئی چیز آپ کے پیٹ میں چلی گئی، روزہ کھل گیا. تو اس چیز کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح بسا اوقات نماز توڑنے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے خون کا نکل آنا. بسا اوقات داڑھوں سے خون، دانتوں سے خون آنے کا مرض بعض لوگوں کو ہوتا ہے، مسوڑوں کی کمزوری، دانتوں کی خرابی کے باعث، یا کیلشیم وغیرہ کی کمی، کوئی نہ کوئی سبب اس کا ایسا بنتا ہے جس سے دانتوں سے خون آتا ہے. تو نماز پڑھتے وقت اگر دانتوں سے خون نکلا تو اب دیکھیں گے کہ اگر تھوک غالب ہے اور وہ تھوک والا اگر کوئی نگل لیتا ہے، تو اگر تھوک غالب ہے تو اس کو نگلنے سے نماز فاسد نہیں ہوگی، اور اگر خون کا غلبہ ہے تو اس صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی. اب یہاں غلبے سے کیا مراد ہے؟ کون سی چیز غالب ہوئی؟ تھوک غالب ہے یا خون غالب ہے؟ تو اس صورت میں یہ ہے کہ اگر حلق میں یعنی حلق سے نیچے اترتے وقت، ایسے تھوک کو نیچے اتارتے وقت اگر حلق میں خون کا ذائقہ، خون کا ایک اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس سے آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب میرے دانت سے خون نکل آیا، تو وہ جو خون کا ایک ٹیسٹ ہے، کھٹاس، وہ اگر ذائقہ اس کو حلق سے نیچے اترتے وقت محسوس ہوتا ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی. نماز توڑنے ٹوٹنے کے حوالے سے ذائقے کا اعتبار ہے، اور وضو ٹوٹنے کے اعتبار سے رنگت کا اعتبار ہے. اگر تھوک کا رنگ سرخ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے خون کا غلبہ ہے، وضو ٹوٹ جائے گا. اور نماز کے اندر ہے ذائقے کا اعتبار، تو ذائقہ کم مقدار خون میں بھی پیدا ہو جاتا ہے، تو لہذا نماز کے اعتبار سے تھوڑا حکم سخت ہے کہ اگر ذائقہ کسی کو
خون کا محسوس ہوتا ہے حلق سے نیچے اترتے وقت، بھلے سے وہ لال تھوک نہ ہوا ہو، تب بھی نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن وضو ٹوٹنے کا عمل اس وقت ہوگا کہ جب وہ ذائقے کے ساتھ ساتھ تھوک پہ خون کا غلبہ ہو، اور غلبہ اس اعتبار سے ہوگا کہ خون تھوک میں شامل ہو کر تھوک کو سرخ کر دے، تو اس صورت میں اس وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر تھوک سرخ نہیں ہوا، زرد ہے، پیلا ہے، خون ملنے سے، تھوک کی سفیدی ملنے سے وہ پیلاہٹ ہو چکی ہے، تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ دوران نماز اگر کسی نے قبلے سے 45 درجے یا اس سے زیادہ اپنے سینے کو بلا عذر پھیر لیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ 45 درجے ڈگری یہ ہو سکتا ہے آپ کو سمت قبلہ اور استقبال قبلے کے وقت آپ کو اس کی تفصیل بتائی ہو۔ مختصراً یہ کہ اس وقت میرا رخ جو کیمرے کی طرف ہے، ٹھیک ہے، یہ سمجھیں بالکل 0 ڈگری سمجھ لیں کہ بالکل میں فرنٹ پر ہوں، یہاں سے 1 2 3 یوں کرتے 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 یہ جو میرا سیدھا ہاتھ ہے، اس انداز میں جو میں نے پھیلایا ہوا ہے سیدھا، تو یہ یہاں سے 1 2 3 کرتے کرتے یہ پورا 90 کی ڈگری بنے گی، سامنے سے لے کے سیدھے ہاتھ، یہ 90 کی ڈگری ہے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں اب ان دونوں چیزوں کا سینٹر اگر ہوگا، جو اس کا سینٹر ہے، تو یہ سینٹر اس طرح کے 45 ادھر ڈگری اور 45 درجے ادھر، تو اس اعتبار سے یوں دیکھیں جیسے فیضان مدینہ میں جو یہاں حاضرین ہیں ان کو مثال دیتے ہوئے مجھے کچھ آسانی ہوگی کہ یہاں جیسے یہ پلر ہے، یہ والا میرے دائیں طرف، اور میرے بائیں طرف جو پلر ہے، ٹھیک ہے، یہ پلر اور سامنے کیمرہ، تو یہ جو دونوں پلروں کی ڈائریکشن بن رہی ہے یہ 45 کے اندر اندر ہے، یہ 45 کے اندر اندر بن رہی ہے، چونکہ اگر ادھر سے اس کی میں تقسیم کاری کروں تو اس میں فاصلہ زیادہ ہے بمقابلہ اس پلر اور اس کے، ٹھیک ہے۔ تو اگر نماز پڑھنے والا سمت قبلہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہا تھا، کسی وجہ سے اس کا سینہ ایسے ہو گیا، کسی وجہ سے اس کا سینہ اس طرف ہو گیا، لیکن 45 درجے کے اندر اندر رہا تو نماز نہیں ٹوٹی، ٹھیک ہے۔ لیکن 45 سے زیادہ وہ گھوم گیا، مثال کے طور پہ اگر یہ 0 اور یہ پلر جو میری سیدھی طرف ہے یا الٹی طرف ہے یہ 45 کے اندر ہے، اب اگر میں تھوڑا سا اس طرف رخ کر لیتا ہوں، جیسے ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، اگر میں نماز پڑھتے پڑھتے ان بزرگ کی طرف رخ کر لیتا ہوں تو یہ یہاں سے 45 سے میں نکل گیا، یہاں پہ ممکن ہے 50 55 تک میری موونگ ہو گئی ہے۔ تو اس طرح نمازی کا نماز پڑھتے ہوئے قبلے کی دائیں یا بائیں جانب 45 درجے سے زیادہ اگر اس کا سینہ پھر گیا، یعنی قبلے سے ہٹ گیا، ٹھیک ہے، تو نماز فاسد ہو جاتی ہے جبکہ بلا عذر ہو۔ اور اگر کوئی عذر ہوا، سینہ پھیرنے کا کوئی عذر بنا، اب پھر نمازی کو یاد آیا کہ یہ تو یعنی عذر کے باعث اگر اس نے سینہ پھیرا ہے تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کو یہ گمان ہوتا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا میرا، نماز پڑھتے پڑھتے اس کو ایسا لگا کہ میرا وضو ٹوٹ گیا، اب وہ وضو کرنے کے ارادے سے مڑا، پوری سمت اس نے گھوم لی، ٹھیک ہے، اب وضو خانے کی طرف چل پڑا، جیسے قبلہ فیضان مدینہ میں مغرب کی طرف قبلہ ہے تو ہمارے ہاں وضو خانہ بالکل اپوزٹ سائٹ ہے، تو اگر کوئی یوں وضو کرنے کے لیے چلا تھا، ایک دم یاد آئے کہ نہیں وضو تو میرا نہیں ٹوٹا، یہ جو مجھے ایسے وہم ہوا تھا، تو اب ایسی صورت میں اگر وہ مسجد سے باہر نہیں ہوا تو نماز نہیں ٹوٹے گی، یہ وہیں قبلہ رخ ہو کے اپنی نماز کو کنٹینیو رکھیں۔ پھرا ہے لیکن ایک عذر کی بنا پر پھرا ہے یا تو اس صورت میں نماز فاسد نہیں ہوگی۔ نماز پڑھتے ہوئے بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے ایسی بالوں کو، داڑھی کے بالوں کو یوں کرتے رہنا، تو اگر لگاتار پے در پہ 3 بال اس طرح اکھاڑ دیے، داڑھی سے، سر سے، ہاتھوں سے 3 بال لگاتار اکھاڑ دیے پے در پہ تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح بسا اوقات ہمارے یہاں شہری علاقوں میں تو نہیں، یہ گاؤں گوٹھوں میں جہاں پر حشرات الارض
سانپ، بچھو، اس طرح کے موذی جانور بھی آ جاتے ہیں، سامنے آ جاتے ہیں، تو وہاں پر اس قسم کی جو ابھی میں بیان کرنے لگا ہوں وہاں پہ اس کی حاجت پڑ جاتی ہے۔ تو اگر سانپ بچھو کو مارنے سے اس وقت نماز نہیں ٹوٹے گی جبکہ 3 قدم چلنا نہ پڑے اور 3 ضربیں نہ ماری ہوں، یعنی 1 قدم کے اندر ہی آپ نے 1 ضرب میں اس کو مار دیا، پھر نماز پڑھنا شروع کر دی، نماز پڑھتے پڑھتے آپ نے لاٹھی اٹھائی اور مار دی، 1 ہی ضرب میں اس کا کام کر دیا، 2 ضربیں مار دیں، دونوں ضربوں میں اس کو اس طرح ناکارہ کر دیا کہ اب آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، ٹھیک ہے، وہیں تڑپ رہا ہے، آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، تو 1 ضرب میں مارا یا 2 ضربوں میں مارا اور 1 قدم آگے بڑھے یا 2 قدم آگے بڑھے تو اس صورت میں آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اگر آپ کو 3 قدم چلنا پڑ گیا، مارا 1 ہی ضرب میں لیکن 3 قدم چلے تو نماز ٹوٹ گئی، 1 ہی قدم چلے لیکن وہ 1 دفعہ مارا نہیں مرا، دوسری دفعہ مارا نہیں مرا، تیسری دفعہ مارا پھر مر گیا تو نماز ٹوٹ گئی۔ 2 قدم زیادہ سے زیادہ اگر چلنا ہوا تو 2 قدم اور زیادہ سے زیادہ ضربیں ہوئیں تو 2 ضربوں میں اگر آپ نے اس کو مار دیا، سانپ، بچھو، اس طرح کا موذی کوئی جانور کہ جو آپ کو اذیت پہنچا رہا ہے، پہنچانے کا اندیشہ ہے، تو اس کو 2 ضربوں میں اور زیادہ سے زیادہ 2 قدم آگے بڑھ کر چلنے کی صورت میں آپ نے مارا تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ 3 قدم چلے یا 2 ہی قدم چلے لیکن مارا 3، 5، 10 ضربوں میں اس کو مارا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ جانور کو مارنے کی اجازت اس صورت میں ہے کہ سانپ بچھو کا جو مارنا اس وقت مباح ہے جبکہ سامنے سے گزر رہا ہو اور ایذا پہنچانے کا خوف ہو کہ بس یہ اب آپ کی طرف ہی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اب آپ نے کچھ نہیں کیا تو وہ ڈس لے گا، تو آپ کو یہ مارنا نماز کی حالت میں مباح ہوگا۔ اور اگر تکلیف پہنچانے کا اندیشہ نہیں، وہ بیچارہ سیدھا سیدھا جا رہا ہے 1 وے، آپ بلا وجہ آ کے اس کا رستہ روکتے ہیں اور اس کو مارتے ہیں اور آپ کو اندیشہ بھی نہیں، وہ سیدھا سیدھا جا ہی رہا تھا کنارے کنارے، لیکن آپ نے اب نماز کی حالت میں مارا تو اس صورت میں نماز میں مارنا مکروہ ہوگا، لیکن ٹوٹے گی اسی صورت میں کہ 2 قدم سے زیادہ آپ چلے، 3 قدم آگے چل گئے یا 3 ضربیں آپ نے ماری تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز پڑھتے وقت کھجلیاں بھی بہت ہوتی ہیں، سردیوں میں کم، گرمیوں میں کچھ اس کا زیادہ سلسلہ ہوتا ہے، تو کھجاتے رہتے ہیں نماز پڑھنے کی حالت میں، 2 ہاتھ سے کھجا رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں نماز کے اندر دونوں ہاتھ سے اگر آپ نے نماز پڑھ رہے ہیں، سر میں ایسی کھجلی ہوئی کہ تو نماز ٹوٹ گئی۔ دونوں ہاتھوں کا ایسا استعمال میں کروں گا تو مجھے دیکھنے والا کیا تصور کرے گا؟ اب کھجلی دونوں طرف پورے جسم میں کھجلی مچ گئی، میں بس کھجا رہا ہوں، تو یہ اس حالت میں جو مجھے دیکھے گا وہ کیا تصور کرے گا؟ نمازی تصور نہیں کرے گا۔ تو دونوں ہاتھوں کا بیک وقت کھجلی میں استعمال نماز کو فاسد کر دے گا۔ 1 ہاتھ کو استعمال کرنا ہے نماز میں، اگر قیام کی حالت ہے تو قیام کی حالت میں سیدھے ہاتھ کا استعمال کریں، قیام کے علاوہ رکوع، سجود، قعدہ، جلسہ اور کوئی کنڈیشن ہے تو اس میں الٹے ہاتھ کا استعمال کریں۔ وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ قیام کی حالت میں اگر آپ نے الٹا ہاتھ استعمال کر لیا کھجانے کے لیے تو نماز ٹوٹ جائے گی، یہ غلط، جس کے بھی اگر ذہن میں بسا ہوا ہے کہ سیدھا ہاتھ استعمال کرنا ہے، کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ اگر الٹا ہاتھ استعمال کر لیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، یہ غلط ہے، نماز نہیں ٹوٹتی۔ سیدھے ہاتھ استعمال کرنے کی جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کو قیام کی حالت میں مرد کہاں رکھیں گے؟ ناف کے نیچے، ٹھیک ہے، تو الٹے ہاتھ کی جگہ کیا ہے؟ ناف کے نیچے، پیٹ پر، ناف کے نیچے، یہ الٹے ہاتھ کے رکھنے کی جگہ ہے، اور سیدھے ہاتھ کے رکھنے کی جگہ کیا ہے؟ الٹے ہاتھ کی پشت پر، ٹھیک ہے۔ اب مجھے کھجلی محسوس ہو رہی ہے اور کھجائے بغیر سکون بھی نہیں آئے گا، توجہ بٹ رہی ہے، تو اب مجھے مجبوراً کھجانا ہے، تو کھجانے کے لیے مجھے اپنے ہاتھ کا استعمال کرنا ہے، تو ہاتھ استعمال کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ میرا ہاتھ سنت کے مقام پر، جس جگہ اس کو رکھنا سنت تھا تو اس موضع سنت پہ نہیں رہے گا کھجانے کی وجہ سے مجبوراً۔ تو اب اگر میں نے سیدھے ہاتھ کو استعمال کیا تو الٹا ہاتھ اپنی جگہ پر ہی ہے،
ٹھیک ہے. تو ایک سنت فوت ہوئی کہ میرا ہاتھ سیدھے ہاتھ الٹے ہاتھ پہ ہونا چاہیے تھا، سیدھا ہاتھ، تو وہ ایک سنت فوت ہوئی. اب اگر میں الٹے ہاتھ کو استعمال کرتا ہوں کھجانے کے لیے اور سیدھا ہاتھ پیٹ پہ آ جاتا ہے تو الٹا ہاتھ بھی اپنی جگہ سے ہٹا اور سیدھا ہاتھ کہاں پہ ہو گیا؟ پیٹ پہ. سیدھے ہاتھ کی جگہ کیا تھی؟ الٹے ہاتھ کی پشت. تو دو سنتیں فوت ہو گئیں. کتنی ہو گئیں؟ کھجانا الٹے ہاتھ سے بھی ممکن ہے، سیدھے سے بھی ممکن ہے. تو اب جب سیدھے ہاتھ سے کھجانا ممکن ہے، الٹے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو میں وہ کام کیوں کروں جس میں دو سنتیں فوت ہوں؟ تو قیام کی حالت میں کون سے ہاتھ کو استعمال کریں گے؟ سیدھے کو. کھجانے کے لیے ضرورت کے تحت الٹا استعمال نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، الٹا استعمال کر لیا تو کیا ہوگا؟ نماز نہیں ٹوٹے گی. سنت ترک ہونے سے نماز نہیں ٹوٹتی. بس یوں سمجھیں الٹا ہاتھ استعمال کرنے میں دو سنتیں چھوٹیں گی اور سیدھا ہاتھ استعمال کرنے میں ایک سنت چھوٹے گی. اب مجبوراً جب کوئی کام آدمی کو کرنا ہو تو وہ کام کرے، وہ طریقہ اختیار کرے جس میں کم سے کم مطلب سنتیں فوت ہوں. تو ایک رکن کے اندر 3 مرتبہ کھجا لینا، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. باہر شریعت میں ہے کہ یوں کھجایا، یوں اس طرح کے کھجا کر ہاتھ ہٹا لیا. اب نماز پڑھتے ہوئے قیام میں ہاتھ بندھے تھے، کندھے پہ کھجلی ہوئی، کھجایا، ہاتھ ہٹ گیا، پھر کھجایا، دوسری جگہ کھجایا، پھر ہاتھ ہٹا لیا، پھر یہ 2 مرتبہ ہوا کھجانا. اب اسی طرح اگر اس نے تیسری مرتبہ کیا کہ پھر یہ ایک دفعہ ہاتھ ہٹایا، دوسری دفعہ پھر ہاتھ ہٹایا، پھر تیسری دفعہ، تو یوں ایک رکن میں اگر کوئی 3 مرتبہ ہاتھ ہٹا کر کھجائے گا تو نماز اس کی فاسد ہو جائے گی. اور اگر ایک ہی مرتبہ ہاتھ رکھا اور مختلف طریقے سے اس نے کھجا لیا تو نماز نہیں ٹوٹے گی. مطلب یہ متعدد عمل نہیں ہوگا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاتھ کندھے سے لے کے پوری اب کمر اور پیٹ تو گھماتا رہوں کہ ہاتھ نہیں ہٹانا. تو نماز پڑھ رہے ہیں کیا کھیل رہے ہیں؟ ضرورت کے تحت اجازت ہے اور ضرورت پوری ہونے پر ہاتھ کو فوراً اس کے مقام پر واپسی لے آئیں. اسی طریقے سے نماز کے فساد کا ایک باعث بنتا ہے قراءت یا نماز کے اندر جو اذکار ہیں ان کا غلط پڑھنا. ایسا غلط پڑھنا کہ جس سے اس کے معنی میں فساد پیدا ہو جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. جیسے نستعین کو نستعین پڑھنا، تو نستعین کو نستعین پڑھیں گے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ اس طرح یہ نستعین پڑھنا، تا کے بعد الف کا اضافہ کر کے پڑھنا، یہ محمل ہے. محمل کا مطلب بیکار، بے معنی. تو اس طرح پڑھنے سے نماز فاسد ہو جائے گی. اب آ جاتے ہیں نماز کے مکروہات کی طرف. تو نماز کے مکروہات 2 طرح سے ہیں، مکروہات تحریمہ اور مکروہات تنزیہیہ. تو نماز کے مکروہات تحریمی کا ارتکاب کرنا گناہ ہے اور اس صورت میں نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے، نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہے صحیح طریقے سے. اور مکروہات تنزیہیہ جس کے ارتکاب سے گناہ گار تو نہیں ہوتا، البتہ اس نماز کا دوبارہ پھیرنا، اعادہ کرنا مستحب ہے. تو مکروہات تحریمہ اس میں مثال کے طور پہ داڑھی یا بدن یا لباس کے ساتھ کھیلتے رہنا، بار بار چادر صحیح کرنا نماز پڑھتے پڑھتے، بار بار داڑھی سیٹ کرتے رہنا. تو ہاتھوں کا بلا وجہ کا استعمال جو ایک روٹین بنا لی، کوئی مقصد نہیں ہے لیکن ایک روٹین بنی ہوئی ہے کہ جب داڑھی سے کھیلتا رہے گا. بہت سے لوگ یہ کرتے رہیں گے، بہت سے لوگ مونچھیں صحیح کرتے رہتے ہیں، بہت سے لوگ بس یہ اپنے بالوں میں لگے رہتے ہیں کہ سجدے میں جانے سے پف خراب ہو گئی، دوبارہ سے کھڑی کر لی، سیٹ کر لیا. تو اپنے ہاتھوں کا بلا وجہ کا استعمال جس کو لہو و لعب کہیں کہ نماز میں کھیل رہا ہے، بیکار کام میں لگا ہوا ہے، تو یوں عبث کاموں میں نماز میں پڑ جانا یہ مکروہ تحریمی ہے. اسی طرح نماز کے اندر کپڑا سمیٹنا. اب کپڑا سمیٹنے کی ایک صورت یہ کہ جب بعض لوگ سجدے میں جب جاتے ہیں تو سجدے میں جاتے وقت دونوں ہاتھوں سے کپڑے کو، شلوار کے پائچے کو پکڑ کے کھینچتے ہیں اور پھر سجدے میں جاتے ہیں.
تو دونوں ہاتھوں سے اس طرح شلوار کو پینٹ کو دونوں کو پکڑ کے اونچا کرنا، سمیٹنا اور پھر سجدے میں جانا، تو یہ دونوں ہاتھوں کا اس طرح استعمال کپڑے کو سمیٹنے والا یہ مکروہ تحریمی ہوگا۔ البتہ نماز پڑھنے کی حالت میں بسا اوقات رکوع سجود اٹھنے بیٹھنے کی کنڈیشن میں کپڑا جسم سے چپک جاتا ہے، تو اس چپکے ہوئے کپڑے کو بالخصوص پچھلے حصے کی طرف جو کپڑا جسم میں ایک دم مل گیا ہے تو اس کو چھڑا لینا مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ بس اوقات رکوع سجود سے اٹھتے وقت پچھلا دامن جو ہے وہ بدنما لگتا ہے، تو اس کو ایک ہاتھ سے، جب آپ 2 سجدے کرنے کے بعد کھڑے ہو رہے ہیں دوسری رکعت کے لیے، تو الٹے ہاتھ سے اپنے دامن کو صحیح کر لیں۔ اگر وہ کپڑا مطلب خراب کنڈیشن میں ہو گیا ہے تو اس کو سیٹ کر لیں۔ صدل نماز کے مکروہات میں سے ایک مکروہ ہے صدل۔ صدل کا مطلب ہوتا ہے کپڑے کو لٹکانا، تو نماز کی حالت میں کپڑا لٹکانا یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی سر یا کندھے سے چادر اس طرح لٹکائی جائے کہ اس کے دونوں پلو سامنے لٹک رہے ہوں۔ اگر کوئی چادر دیں تو ایک مثال کر دیتے ہوں۔ جزاک اللہ۔ یہ جو انداز ہے کہ دونوں چادر کے یہ دونوں پلو ہیں میں اس طریقے سے، ٹھیک ہے، دیکھنے یہ طریقہ، یہ مطلب طریقہ بعض لوگوں میں یہ طریقے سے نماز مفلر اسٹائل جو ہوتا ہے، جو عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا شادی میں بعض لوگ ایسے ڈال کے، دولہے کے بھائی وغیرہ یا دولہا خود بھی اس طرح کا ایک اسٹائل ہے، تو اگر اس طرح نماز پڑھ رہا ہے تو نماز مکروہ تحریمی ہے۔ یہ طریقہ ہے صدل، کیا ہے؟ کپڑے کو لٹکانا۔ اچھا، اسی طرح اس کو اگر سر پہ ڈال لیا اور پھر نماز پڑھ رہا ہے تو یہ جو براؤن چادر کا یہ انداز ہے یہ بھی کیا ہے؟ صدل ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے اس کو یوں لے لیں، آپ نے یہ بھی انداز دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کو، نماز کے علاوہ کوئی حرج نہیں ہے لیکن نماز کے اندر یہ انداز اس طرح سے کندھے پہ، عام طور پہ لال رومال یا جو بڑے سائز کے رومال استعمال کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کندھے پہ یوں ڈالا انہوں نے اور نماز شروع کر دیتے ہیں، تو اس انداز میں نماز مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو یہ والا انداز، یہ جو عام طور پہ عورتوں کا انداز ہے، یہ وی، اسکول کی بچیاں وہ اکثر ان کے ایک وی شیپ کا ہوتا ہے، تو اس طریقے سے بھی اگر کوئی نماز کی حالت میں کپڑے کو ڈال لیتے اس انداز میں نماز پڑھے گا تو یہ بھی مکروہ ہے تحریمی ہے۔ خواتین کا گلے میں ڈال کے یوں پڑھ لینا یہ بھی مکروہ ہے تحریمی ہے۔ البتہ یہ صورت کہ یہ ایک چادر اس طرف رہی اور دوسری چادر کو بل دے کے دوسرے کندھے پہ ڈال دیا، یہ جو انداز ہے اس میں اگر نماز پڑھتے ہیں تو یہ جائز ہے، اس میں کراہت نہیں ہے۔ یا مثال کے طور پہ ایک پلو اس طرح ہے، دوسرا پلو اس طرح سے لے کے، اب یہ دونوں آگے لٹک رہے ہیں لیکن ایک بل آ گیا نماز کے اندر، یہ گلے میں چادر کا ایک بل لا کر اب جو نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں کراہت نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گیا یہ طریقہ؟ تو اس طرح اگر گلے میں ایک بل آ گیا، جیسے اس وقت پوزیشن ہے دونوں پلو آگے لٹک رہے ہیں تو بھی کراہت نہیں ہے، اور اگر ایک پلو آگے ہے اور ایک پیچھے ہے لیکن گلے میں مطلب یہ ایک راؤنڈ ہو گیا، تو راؤنڈ ہونے کی صورت میں بھی ایک پیچھے ہے اور ایک آگے ہے، اس میں کراہت نہیں ہے۔ کراہت کس کنڈیشن میں ہے کہ ایک آگے ایک پیچھے، یا دونوں آگے کی طرف لٹک رہے ہیں یا دونوں پیچھے کی طرف لٹک رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا یہ سردیوں میں یہ انداز ہوتا ہے، دونوں کنارے پیچھے بھی لٹک رہے ہیں، تھوڑے سے اس کو موڑ کے یہ آگے بھی لٹکاتے ہیں، تو یہ انداز بھی جو شال مفلر والا انداز ہے یہ مکروہ تحریمی ہے، کندھوں کے اندر ہو رہا ہے، یہی چیز اگر سر سے ہو رہی ہو تو بھی کراہت کا یہاں پر حکم دیا جائے گا۔ چادر براؤن کلر ہی کی ہو تب کراہت ہوگی ایسا نہیں ہے، سفید میں ہو تب بھی کراہت کا حکم ہوگا۔ جو انداز میں نے بتایا مختلف انداز چادر کے کراہت والے انداز بھی بتائے ہیں اور اسی طرح وہ انداز بھی بتائیں جس میں کراہت نہیں ہے۔ تو اب آپ چادر کا کوئی سا بھی کلر ہو سکتا ہے،
مکروہ انداز میں پہنیں گے، صدل جس میں پایا جائے گا تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اسی طریقے سے نماز کے مکروہات میں سے ایک مکروہ ہے کہ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا جلد بازی میں وضو کر کے آتے ہیں اور ادھر امام صاحب رکوع میں، تو وضو کی آستینیں اوپر ہی چڑھی ہوتی ہیں وضو کرنے والے کی، اب آتے ہیں نماز اللہ اکبر کہ رکوع نہ نکل جائے، جلدی سے تکبیر کہہ لوں، آستین سیدھی کرنے میں وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کی آواز نہ آ جائے، تو اس لیے وہ وضو کرنے والا کیا کرتا ہے، آستینیں اوپر چڑھی ہوتی ہیں وضو کرتے وقت، اب اسی طرح آ کے اللہ اکبر کہہ کے وہ نماز شروع کر دیتا، نماز پڑھتے پڑھتے بھی وہ آستین صحیح کر رہا ہوتا ہے۔ تو نماز پڑھنے والے کا اگر آدھی کلائی سے زیادہ، اس وقت جو میری آستین مڑی ہوئی ہے وہ آدھی کلائی سے، کونی یہ ہے، تو یہ کپڑا آدھی کلائی سے زیادہ اوپر چڑھا ہوا ہے اور مڑا ہوا ہے، تو اس حالت میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ نماز پڑھنے سے پہلے سے چڑھی ہو تب بھی مکروہ تحریمی، نماز پڑھنے کے دوران اوپر چڑھ گئی کسی بھی وجہ سے اور وہ آدھی کلائی سے زیادہ اوپر چڑھ گئی مڑ کر، تو مکروہ تحریمی ہے۔ اس لیے نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ وضو خانے سے مسجد کی صف تک آنے سے پہلے ہی اپنی آستینوں کو نیچے کر لے۔ اگر آستینیں اوپر چڑھی ہوں گی اور نصف آدھی کلائی سے زیادہ چڑھی ہوں گی تو مکروہ تحریمی ہے، اور اگر آدھی کلائی یا اس سے نیچے تک چڑھی ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ کاٹن کے سوٹ پہنتے ہیں، اور کاٹن کے سوٹ پہننے کی صورت میں ان کا اتنا کوئی 2 انچ 1 انچ کپڑا مڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن جو مڑا ہوا ہے وہ آدھی کلائی سے نیچے ہی ہوتا ہے، آدھی کلائی اس سے نیچے ہی ہوتا ہے، تو یہ مکروہ نہیں ہے، یہ مکروہ نہیں ہے۔ آستین کا فولڈ ہونا، مڑنا اسی صورت میں مکروہ تحریمی ہوگا کہ جب آدھی کلائی سے زیادہ فولڈ ہوا ہو۔ اسی طرح نماز پڑھنے کی حالت میں بسا اوقات حاجت، چھوٹے بڑے مطلب پیشاب وغیرہ کی حاجت پیش آ جاتی ہے، اور نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے اور شدت کی مطلب حاجت ہے، یعنی حاجت اس طرح کہ نماز توڑے اور بندہ فوراً نماز توڑ کے جائے فارغ ہو، ایسی شدت کی کیفیت میں نماز پڑھتے رہنا یہ مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہے۔ اب یہ کیفیت چاہے نماز شروع کرنے سے پہلے ہو یا نماز پڑھنے کے دوران یہ کیفیت پیدا ہو گئی اور شدت کے ساتھ ہو رہی ہے، شدت کے ساتھ یعنی آپ قیام کر رہے ہیں تو بھی آپ ہل جل ہو رہی ہے کہ بس کسی طرح میں سلام پھیرنے میں کامیاب ہو جاؤں اور وضو نہ ٹوٹے، تو پیشاب کی شدت یا ریح کی شدت ہو رہی ہے اور اسی میں انسان اپنے آپ کو ضبط پہ ضبط کر رہا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے یا کیا کر رہا ہے، اس کی تمام تر توجہ کہاں پہ ہو گئی کہ نکل نہ جائے، ریح خارج نہ ہو جائے، وضو نہ ٹوٹ جائے، تو یہ پوری دفاعی پوزیشن میں نماز پڑھ رہا ہے اور شدت کا زور ہے، تو اس حالت میں نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ ایسی صورت میں فوری طور پہ نماز توڑے، اگر نماز کے دوران ایسی کیفیت شدت اختیار کر چکی ہے تو نماز توڑ کر پھر ریلیکس ہو کر فراغت پا کے نماز پڑھنا دوبارہ سے یہ ہوگا، اور نماز اسی حالت میں پڑھتے رہنا اور وقت میں بھی گنجائش ہے پھر بھی اسی حالت میں نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی اور گناہ ہے۔ اور اگر نماز کا وقت ہی کم ہے اور شدت بھی ہے، اب اگر آپ مثال کے طور 5 منٹ ہیں، وضو آپ نے کیا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں فراغت کرنے کے لیے جاؤں گا تو نماز کا ٹائم ہی نکل جائے گا، یہ وضو بھی نہیں ہو پائے گا، نماز بھی نہیں پڑھ پاؤں گا، اور ابھی آپ وضو کر لیں گے، نماز پڑھ لیں گے، شدت بھی ہے، تو ایسی صورت میں اب آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کی حالت میں بسا اوقات انگلیاں چٹکھاتے ہیں لوگ، ہاتھوں کی پاؤں کی یہ انگلیاں کٹ کٹ چٹکھاتے رہتے ہیں، تو نمازی کا نماز کی حالت میں انگلیاں چٹکھانا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ البتہ رکوع سجود میں آتے جاتے وقت کبھی آپ دیکھتے ہیں گھٹنوں سے ٹک آواز آتی ہے، کبھی پاؤں کے پنجوں سے آواز آتی ہے انگلیاں چٹکنے کی، تو وہ بے اختیاری ہے، تو اس طرح نمازی کا بے اختیاری گھٹنوں کے اندر سے جوڑوں سے آواز آنا یا انگلیوں میں کٹ کٹ
چٹاخ کی آواز آئے تو یہ خود بخود آنا اس میں حرج نہیں ہے، لیکن آپ اپنے پاؤں کی انگلیوں سے یا ٹخنوں سے، بہت سارے لوگوں کی پریکٹس ہوتی ہے، وہ جس طرح چاہیں وہ آواز نکال لیتے ہیں، ہڈیاں چٹکھاتے ہیں، تو نماز کی حالت میں یوں ہڈیاں چٹکھانا قصداً یہ مکروہ تحریمی ہے، انگلیاں چٹکھانا منع ہے۔ اسی طریقے سے انگلیوں میں انگلیاں ملانا تشبیک کہلاتا ہے، تو نماز کی حالت میں بھی یہ عمل مکروہ تحریمی ہے، اور یہ تشبیک یا انگلیوں کا چٹخانا نماز میں بھی مکروہ تحریمی ہے، اور نماز کے انتظار میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی 5 منٹ ہیں، 10 منٹ ہیں، سنتیں پڑھ کے آپ فارغ ہو چکے ہیں، ابھی جماعت کھڑی نہیں ہوئی، اس حالت میں بھی انگلیاں چٹخانا یا اس حالت میں انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے بیٹھے رہنا مکروہ تحریمی ہے۔ حتیٰ کہ آپ جب نماز کے لیے گھر سے چل پڑے، اس وقت بھی جب نماز کے لیے چل پڑے تو اب اس حالت میں بھی انگلیاں چٹخانا اور اس حالت میں انگلیاں ڈالنا یہ مکروہ ہے۔ نماز کی حالت میں آسمان کی طرف نگاہ اونچی کر کے دیکھنا، نماز پڑھ رہا ہے آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ آسمان ہی نہیں، اونچائی کی طرف دیکھنا، جس چھت ہے یہاں تو آسمان نظر نہیں آئے گا، تو اونچائی یعنی اس انداز میں دیکھنا کہ اگر چھت نہ ہو تو آسمان نظر آئے، تو یوں آنکھیں اونچی کر کے دیکھنا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کیا حال ہے ان لوگوں کا جو نماز میں آسمان کی طرف آنکھیں اٹھاتے ہیں، اس سے باز رہیں یا ان کی آنکھیں اچک لی جائیں گی۔ یعنی ایسا نہ ہو، ڈرایا گیا ہے کہ یہ بار بار جو آنکھیں اٹھا کر دیکھ رہا ہے تو یہ آنکھوں کو اٹھا کر دیکھنے، آسمان کی طرف یوں نگاہ اونچی کر کے دیکھنے والا ڈرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بینائی سلب کر لی جائے۔ اسی طریقے سے نمازی کا منہ پھیر کر نماز پڑھ رہا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے، تو نمازی کا چہرے کو دائیں بائیں پھرا کر دیکھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، چاہے منہ تھوڑا سا پھیرے یا زیادہ۔ سمت قبلہ سے چہرے کو دائیں بائیں پھرانا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ البتہ چہرہ اپنی جگہ ہی ہے، لیکن کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے، آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، چہرہ ادھر ہی ہے قبلے کی طرف، تو یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اور اگر کوئی خاص غرض ہے جس کی وجہ سے آنکھیں ادھر ادھر دیکھنا پڑ رہی ہیں، جیسے بچہ ہے کہیں وہ دودھ گرم رکھا ہوا ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اب آپ تھوڑا نماز پڑھتے پڑھتے ادھر بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ بچہ کہیں گرم دودھ کی طرف تو نہیں جا رہا، گرا تو نہیں دے گا، تو ہلکی سی ادھر توجہ دی، بچہ کھیل رہا ہے وہ اس طرف نہیں جا رہا، اطمینان ہو گیا، نماز پڑھتے رہیں، اس میں حرج نہیں ہے۔ کوئی غرض صحیح ہو تو پھر آنکھیں پھرانے میں حرج نہیں ہے، بلا وجہ ادھر ادھر آنکھیں پھرانا مکروہ تنزیہی ہے۔ اسی طریقے سے نمازی کی طرف کسی شخص کے منہ کے سامنے نماز پڑھنا، ایک آدمی جس طرح میں بیٹھا ہوں، میں سمجھو کہ بیٹھا ہوں، اب آپ کو نماز پڑھنی ہے تو اب آپ سامنے کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہ نماز شروع کر دیں گے، تو نماز اس حالت میں پڑھنا کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں یا کوئی بھی شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہے، تو نمازی کا کسی شخص کے چہرے کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی پہلے سے نماز پڑھ رہا ہے، جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے تھے، اب میں آ جاؤں اور بیٹھ جاؤں اور بیان کرنا شروع کروں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو میرا اب آپ کے سامنے آ کے بیٹھنا، نمازی کے سامنے آ کے بیٹھنا یہ مکروہ تحریمی، اب میں گناہ گار ہوں۔ تو اس سے ہمارے وہ خطبہ غور کریں کہ جب وہ جمعے کے لیے سنتیں پڑھنے کے بعد جب ممبر پہ آ کے بیٹھتے ہیں اور انہی کے سامنے 2 صف بعد، تیسری صف بعد کوئی اپنی سنتیں پڑھ رہا ہوتا ہے، ابھی وہ کھڑے ہو کے قیام میں نماز پڑھ رہا ہے اور یہ خطیب صاحب آ کے ممبر پہ بیٹھ گئے، پچھلی صف میں، 3 صف میں، 6 صف بعد کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، یعنی مراد یہ کہ اس ممبر کے سامنے کوئی سترہ بھی نہیں ہے، کوئی سترہ حائل نہیں ہے اور کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو، تو خطیب اس نمازی کے سامنے ممبر پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ اب یہ بیٹھے گا تو یہ گناہ گار ہوگا، تو خطیب کو ایسے میں چاہیے اپنے مصلی پر ہی تھوڑی دیر بیٹھا رہے، جب وہ نماز سے فارغ ہو جائے پھر اپنے ممبر پر آئے۔ اچھا، اگر خطیب پہلے سے بیٹھا ہوا ہے، اب کسی کو یاد آیا میں نے فجر کی نماز تو پڑھی نہیں، سنتیں پڑھ لی، اب وہ فوراً کھڑے ہو کے شروع کر دیتا ہے، تو اب خطیب پہلے سے بیٹھا ہوا ہے، اب خطیب کی جب رک کر کے جو نماز شروع کرے گا وہ گناہ گار ہوگا۔
تو ایسے میں اگر کسی کو لگتا ہے کہ وہ بہت آہستہ آہستہ نماز پڑھتا ہے اور خطیب کے سامنے نماز پڑھے گا تو خطیب کے لیے آزمائش ہو جائے گی کہ وہ آپ کی وجہ سے ممبر پہ بیٹھے گا نہیں، وہ نہیں بیٹھے گا، نمازی گھڑی دیکھتے رہیں گے خطیب صاحب کو کیا ہو گیا، کیوں نہیں آ رہے، کیوں نہیں آ رہے، لیٹ کر رہے ہیں۔ تو آپ کی وجہ سے اگر لیٹ ہو رہا ہے تو ایسے میں آپ کو چاہیے کہ ممبر کی سیٹ سے آگے پیچھے ہو کے کہیں سنتیں پڑھیں تاکہ خطیب کو بھی آزمائش میں نہ ڈالیں اور اس کی وجہ سے عوام الناس کو بھی آزمائش نہ ہو۔ اسی طریقے سے نماز کے مکروہات میں سے ہے چہرے، ناک کو اور منہ کو چھپانا۔ جیسے آپ یہ پلے کو یوں، جیسے عورتیں نقاب کرتی ہیں تو اس طرح نقاب کرنا، یا بسوں اوقات آپ نے دیکھا ہوگا جو چھوٹے رومال ہوتے ہیں 1.5-2 فٹ والے، تو اس طرح بسا اوقات بہت سے لوگ باندھ لیتے ہیں تو ناک بھی چھپ گئی، منہ بھی چھپ گیا۔ تو اس حالت میں ناک اور منہ کو چھپا کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ البتہ خواتین کے لیے اس کی گنجائش ہے کہ اگر وہ ایسی جگہ پہ نماز پڑھ رہی ہیں کہ جہاں مطلب چھپ کر وہ نماز نہیں پڑھ پا رہی، اوپن جگہ ہے اور لوگ ان کو دیکھیں گے، نماز بھی پڑھنی ضروری ہے، نہیں پڑھیں گی تو قضا ہو جائے گی، منزل مقصود پر پہنچنے سے پہلے ہی وقت ختم ہو جائے گا۔ تو اب ایسی صورت میں نماز اسلامی بہنوں پر بھی لازم ہے، وہ جگہ ایسی ہے جہاں سے لوگوں کی چلت پھرت ہو رہی ہے، نماز پڑھنی ہے، تو اب ایسی صورت میں اسلامی بہن پردے کی حالت میں نقاب ڈال کر، اب چاہے مدنی ماحول والا برقع ہو یا جو عام برقعے چل رہے ہیں جس کے اندر آنکھوں، حجاب جس کو کہا جاتا ہے، آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، بقیہ حصہ سب چھپا ہوا ہوتا ہے، تو نمازی ایسی اسلامی بہن ایسے حالات میں کہ جہاں ان کو چہرہ کھولنے کی صورت میں لوگ دیکھیں گے کہ نماز پڑھنے سے پہلے تو وہ باپردہ تھی، نماز پڑھے گی تو چہرہ کھولے گی تو لوگوں کی طرف سے بدنگاہیاں ہوں گی، تو اب ایسے موقع پر اب اسلامی بہن چہرے کو چھپا کر نقاب حجاب لگا کے نماز پڑھ سکتی ہے۔ لیکن اسلامی بھائی کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ سردی کے اندر جو شالیں ہو، جیسے بعض ٹھنڈے علاقے ہیں تو وہ یہ کرتے ہیں بالکل آنکھیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، ناک بھی ان کی چادروں میں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، یہ پورا یوں چھپا کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح ڈھاٹا باندھ کے، اس طرح ناک اور منہ چھپا کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ قصداً جمائی لینا مکروہ تحریمی ہے۔ الٹا قرآن پاک یعنی بے ترتیب قرآن پاک پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے قصداً، کہ پہلی رکعت میں آپ نے اذا جاء نصر اللہ پڑھ لی تو اب دوسری میں آپ تبت یدا پڑھیں، اب پہلے میں اذا جاء پڑھی، دوسری رکعت میں قصداً جان بوجھ کے علم تارا شروع کریں گے تو یہ مکروہ تحریمی کا ارتکاب ہوگا، گناہ گار ہوں گے۔ کسی واجب کو ترک کر دینا، مثلا رکوع کرنے کے بعد قوما، رکوع کرنے کے بعد جو ہم کھڑے ہوتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد جو ہم کھڑے ہوتے ہیں، اس کھڑے ہونے کا نام ہے قوما۔ کیا نام ہے؟ موٹے والے قاف 2 نقطے والے قاف سے قوما۔ قوما کا مطلب تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہونا، تو یہ قوما واجب ہے۔ اسی طرح ایک سجدہ کرنے کے بعد جب اللہ اکبر کہہ کے ہم بیٹھتے ہیں دوسرا سجدہ کرنے سے پہلے، تو یہ جو بیٹھنے کا عمل اس کو کہتے ہیں جلسہ۔ تو قوما اور جلسہ یہ کیا ہے؟ واجب۔ تو اب کسی واجب کو ترک کر دینا، ایک تعداد ہمارے نمازیوں کی ایسی ہے کہ جو رکوع سے اٹھتی بھی، کمر سیدھی بھی نہیں کرتے اور ڈائریکٹ سجدے میں چلے آتے ہیں، تو ان کا کیا چھٹتا ہے؟ قوما، واجب۔ اسی طرح ایک سجدہ کرنے کے بعد آپ کو بیٹھنا ہے اطمینان کے ساتھ کہ آپ کا بیٹھنے کا یہ انداز نارمل ہو، یعنی جسم میں وہ نہ ہو، حرکت نہ رہے، آپ بیٹھے سکون کے ساتھ، پھر دوسرا سجدہ کریں۔ اب ایک سجدے سے ابھی سر اٹھایا نہیں ہوتا، دوسرے میں سر فوراً جھکا دیتے ہیں تو ان کا جلسہ چھٹ جاتا ہے۔ تو یہ جو واجب چھٹ رہا ہے، جان بوجھ کے چھٹ رہا ہے، تو اس طرح کوئی واجب قصداً چھوڑنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ تو کسی واجب کو چھوڑنا نہیں ہے، تو جو اس طرح نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے واجبات چھٹ رہے ہوتے ہیں، واجب چھٹنے سے نماز مکروہ تحریمی اور واجب الاعادہ ہوگی۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں قرآن پاک پڑھتے پڑھتے من الجنتی والناس کہتے کہتے رکوع میں چلے گئے، ولم یکن لہ کفوا احد، یہ احد کا لفظ رکوع میں ختم ہو رہا ہے، من الجنتی والناس، والناس کا لفظ رکوع میں ختم ہو رہا ہے۔ تو قرآن پاک پڑھتے پڑھتے رکوع میں بھی قرآن پاک یعنی قرات اس وقت ختم ہو کے رکوع میں چلا گیا، تو یہ عمل بھی مکروہ تحریمی ہے۔
پھر دوسرا یہ امام صاحب کے پیچھے اگر نماز پڑھ رہے ہوں تو مقتدی کے لیے یہ عمل بھی مکروہ تحریمی ہے کہ امام سے پہلے وہ رکوع میں چلے جائیں، امام سے پہلے سجدے میں چلے جائیں، امام سے پہلے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، امام صاحب ابھی کھڑے ہو رہے ہیں یہ پہلی دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، امام ابھی رکوع سے سر اٹھا ہی رہا ہے یہ پہلے سر اٹھا چکا ہوتا ہے، تو امام سے پہلے رکوع سجود میں جانا اٹھنا یہ سب مکروہ تحریمی عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ جس میں کراہت تحریمی کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو اس وقت ٹائم بالکل کلوز ہو چکا ہے، مکروہات تحریمی میں بھی چند ایک مکروہات تحریمی باقی ہیں، مکروہات تنزیہیہ ابھی تو ٹوٹل باقی ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ یہ سب چیزیں اس وقت آپ کو سنائی جا رہی ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کو آپ مطالعے میں لے کر آئیں، تو نماز کے احکام یہ کتاب آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ نماز کے احکام یہ 12 رسائل کا مجموعہ ہے، اور اس میں ایک رسالہ ہے نماز کا طریقہ۔ تو نماز کے طریقے میں نماز کے فرائض، شرائط، واجبات، سنتیں، مستحبات، مفسدات نماز، مکروہات نماز کا تفصیلی بیان اس کے اندر موجود ہے۔ کون سا نام ہے رسالے کا؟ نماز کا طریقہ۔ تو یہ نماز کا طریقہ مرد حضرات اس کا مطالعہ کریں، اور اسلامی بہنیں امیر اہل سنت کی کتابیں اسلامی بہنوں کی نماز، تو یہ اس کا مطالعہ کریں۔ اس کے اندر یہ پوری تفصیل اسلامی بہنوں کے جو مسائل ہوتے ہیں اس کے مطابق وہاں پہ درج ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف۔ الحمدللہ عز وجل ایک بار پھر ہم اپنے سلسلے مدنی قاعدے کے حوالے سے قواعد کی ادائیگی، اجرا، یہ دونوں چیزیں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ سبق نمبر 14 میں اپنے قواعد کو درست کریں گے، ادائیگی کو درست کریں گے۔ تو آئیے سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں اور اس کی برکت لے لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے مدنی چینل کے ناظرین، تختی نمبر 14 نکال لیجئے۔ نون ساکن اور تنوین کے بقیہ 2 قاعدے یعنی ادغام اور اقلاب ہم نے یہاں پر سیکھے، پڑھے، سنے تھے، اور اس کا اجرا بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اجرا یعنی پہچان، ادائیگی۔ ادغام اور اقلاب یہ 2 قاعدے ہم نے تختی نمبر 14 میں سیکھے تھے۔ ایک مرتبہ پھر اس کو ریفریش کر لیتے ہیں قواعد کو، تاکہ ذہن میں یہ دوبارہ تازہ ہو جائیں۔ ادغام نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا، را اور لام میں بغیر غنہ کے اور باقی 4 میں غنہ کے ساتھ۔ حروف یرملون 6 ہیں اور وہ یہ ہیں یا، را، میم، لام، واو، نون۔ اور اقلاب کے قاعدے میں ہم نے یہ سنا تھا کہ نون ساکن و تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن و تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں، یعنی غنہ کر کے پڑھیں۔ اب آئیے اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ تختی نمبر 14 کی 4تھی سطر پر
اپنی شہادت کی انگلی رکھ لیجئے. کتابً یلقاہ، یہاں سے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کتا، با یا دو زبر بین، کتابین، یا لام زبر یل، قاف کھڑا زبر قا، یلقا، ہا پیش ہو، یلقاہ، کتابا یلقاہ، یلقاہ، قاف کو پر پڑھیں گے. کتابا یلقاہ. اگلا کلمہ را زبر را، جیم پیش جو، رجو، لام یا دو پیش لوئیں، رجلوئیں، رجلوئیں، یا سین زبر یس، عین کھڑا زبر عا، یسعى، رجل یسعى، رجل یسعى. اگلا کلمہ ہا پیش ہو، دال واو دو زبر دن، دن، دن کی آواز آئے گی، صحیح ہے نا؟ کیونکہ تنوین جو ہے دال پر، جو دو زبر کی تنوین ہے، دال کی تنوین کو ہم واو کے ساتھ ملا رہے ہیں. دال واو دو زبر دن، تو یہ دن نہیں ہوگا بلکہ دن بن جائے گا. ہدن، واو زبر و، دال کاف زیر ذک، وذک، را کھڑا زبر را، وذکرا، ہدن وذکرا، ہدن وذکرا. اگلا کلمہ واو پیش وو، جیم واو پیش جو، وجو، کیا ہے یہ؟ وجو. ہا یا دو پیش ہوئیں، وجوہوئیں، وجوہوئیں. یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم، حمزہ زیر ای، یومئی، یومئی. ذال دو زیر ذن، یومئذن، یومئذن. وجوہ یومئذن. جی ہا پر دو پیش کی تنوین ہے، اس ہا کو یا کے ساتھ اس طرح مدغم کر لیجئے کہ غنّے کی آواز آئے. وجوہ یومئذ. جی آگے ہے با زیر بی، را حا زبر رح، برح، برح. میم زبر ما،
برحمة تا میم دو زیر تم برحمة برحمة میم نون زیر من من ہا پیش ہو من ہو من ہو برحمة منه برحمة منه. یہ تختی جو ہم پڑھ رہے ہیں تختی نمبر 14، یہاں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں ادائیگی میں. ویسے تو مدنی قاعدے کی ابتدائی جو تختیاں جو پڑھ چکے ہیں وہ تقریباً آسان ہیں. تختی نمبر 13، تختی نمبر 14 اور اس کے بعد کی جو مزید 2-3 تختیاں آ رہی ہیں، ان میں کلمات کی ادائیگی میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں. اگر ان تختیوں کو درست طریقے سے ہم نے پڑھ لیا، ہم نے سمجھ لیا، تو میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی قاعدے کی یہ مین تختیاں جس میں زیادہ غلطیاں عموماً آتی ہیں، پڑھانے والوں میں بھی غلطیاں آتی ہیں، پڑھنے والوں میں بھی غلطیاں آتی ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل اگر ان کو درست پڑھ لیا تو ہمارے مدنی قاعدے کی تمام تختیاں ہماری بہتر ہو جائیں گی. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رواں پڑھنا آتا ہے تو ہجے کرنا نہیں آتا، ہجے پڑھنا آتا ہے تو رواں درست نہیں پڑھا جاتا، قواعد معلوم ہے لیکن اجرا صحیح نہیں کیا جاتا، اکفا کا قاعدہ معلوم ہے اکفا صحیح نہیں ہوتا، صحیح نا. ادغام کا قاعدہ معلوم ہے لیکن ادغام درست نہیں کرتے. جیسے میوں ولیوں پڑھنا ہے تو پڑھتے ہیں میوں ولیین، تو اس طرح کی بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں. تو ادائیگی کو درست کرنا یہ بہت ضروری ہے. برحمت منہ، اگلا کلمہ سین زیر سی، را الف زبر را، سرا جیم میم دو زبر جم، جم سراجم، را کو پر پڑھیں گے سراجم، میم پیش مو، نون یا زیر نی، منی، را دو زبر رن، منیرن، سراجا منیرا، سراجا منیرا. آگے حا طا زیر حط. اب دیکھیں یہاں پر قلقلہ مشدد ہو رہا ہے، جماؤں کریں گے اور قلقلہ بھی کریں گے. حط، طا زبر طا، حط حط، تا نون دو پیش تن، تن حطتن. دیکھیے طا ہے پھر تا ہے، ہمیں طا اور تا دونوں میں فرق کرنا ہے. حطتن، نون غین زبر نو، نو، فا را زیر فر، نو فر. را کو باریک پڑھیں گے، فر کی را کو باریک پڑھیں گے. نو فر، لام زبر لا، نو فر لا، کاف میم پیش کم، نغفر لکم، نغفر لکم. دیکھیے غین کی ادائیگی درست ہونی چاہیے، غین کو گاف نہیں بنانا، نہ ہی قلقلہ کرنا ہے. نغ یا نگ دونوں غلط. نغفر لکم،
حطة نغفر لكم حطة نغفر لكم آگے خا لام زبر خل قاف نون دو زیر قن قن زیر کی آواز قن خلق نون پیش نو عین یا زیر عی نوعی دال پیش دو نعید ہا الٹا پیش ہو نعیدہ خلق نعیدہ خلق نعیدہ اگلی لائن میم پیش مو حا میم زبر حم محم میم پر پیش ہے محم میم زبر ما محم دال را دو پیش در 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 را کی آواز در محمد را زبر را سین واو پیش سو رسو لام لام پیش لل رسول لام کھڑا زبر لا رسول اللہ اللہ کا لام پر پڑھیں گے رسول اللہ ہا زیر ہی رسول اللہ لا اللہ کے لام کا کھڑا زبر لا پر پڑھیں گے رسول اللہ محمد رسول اللہ آگے را زبر را حمزہ واو پیش او رأو فا را دو پیش پر رؤوف را زبر را حا یا زیر حی رحی میم دو پیش من رحیم رحیم رؤوف رحیم رؤوف رحیم آگے میم پیش مو صاد دال زبر صد صد مصد دال زیر دی مصدی قاف لام دو زبر قل مصدقا لام زیر لی میم الف زبر ما لما لما مصدقا لما
آگے واو یا زبر وی، لام لام دو پیش لل، ویلل، لام زیر لی، کاف لام پیش کل، لکل، لام زیر لی، لکل، ویل لکل، ویل لکل۔ الحمدللہ عز و جل تختی نمبر 14 میں ادغام کے جہاں جہاں قواعد موجود تھے جن کلمات میں، وہاں تک ہم نے پڑھ لیا ہے۔ کل انشاءاللہ عز و جل اقلاب جن جن کلمات میں ہو رہا ہے، جیسے من بعدی سے لے کر سم بکم آخر تک، یہ تمام کلمات وہ ہیں کہ جن میں اقلاب کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ کل انشاءاللہ عز و جل ان تمام کلمات کی ادائیگی کو سیکھیں گے، سمجھیں گے۔ آئیے اب قرآن کریم کی سورہ مبارکہ کی تلاوت اور ادائیگی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کل الحمدللہ عز و جل سورۃ الکافرون کی ہم نے مشق کی تھی، اس سورہ مبارکہ کی تلاوت اور ادائیگی کو درست کرنے کی کوشش کی تھی، اور تقریباً 4 آیات کریمہ ہم پڑھ چکے تھے۔ آگے مزید 2 آیات کریمہ ہیں، آئیے اس سے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 5 پر انگلی رکھ لیجئے۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ۔ اس کلمے میں انتم آپ محسوس کر رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ انتم گنہ ہو رہا ہے۔ انتم کس طرح پڑھیں گے؟ تھوڑا سا رکیں گے۔ انتم گنہ جو ہے یہ ناک سے ادا ہوتا ہے، صحیح ہے؟ ایک گنہ ہوتا ہے مشدد گنہ جو سخت ناک کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے، انا، صحیح ہے؟ ناک کی سخت ہڈی سے اوپر والے حصے سے سخت گنہ ادا ہوتا ہے، جیسے مشدد کا گنہ انا، اور اکفا کا گنہ اس سے تھوڑا سا نیچے، جیسے انتم۔ زبان کی نوک کو نون کے مخرج پر اس طرح لگائیں کہ زبان مضبوطی سے نون کے مخرج کو لگ نہ جائے بلکہ تھوڑا سا قریب ہو جائے۔ نون کے مخرج سے زبان کو قریب کرنے، اس سے انشاءاللہ عز و جل اخفا کی درست ادائیگی ہو پائے گی۔ انتم ولا انتم عابدون ما اعبد ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد۔ چھٹی آیت، لکم دینکم لکم دینکم ولی دین۔ اب یہاں پر دیکھیے ولیہ، صحیح ہے؟ ولیہ نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں بعض اوقات ہمارے منہ سے ولیہ نکل رہا ہوتا ہے اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ولیہ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ زبان پڑھ پڑھ کر یا غلط ادائیگی کی وجہ سے اس قدر پختہ ہو جاتی ہے کہ ہمارے اختیار سے نکل جاتی ہے۔
ہم پڑھنا چاہتے ہیں ولیہ، لیکن ہماری زبان جو ادائیگی کرتی ہے وہ ولیہ کرتی ہے، اس کی وجہ ہماری توجہ نہ ہونا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب قرآن کریم کو پڑھا جائے، چاہے نماز کے اندر یا نماز کے باہر، تو ہمارا سننا توجہ کے ساتھ ضروری ہے، ان معنوں میں کہ ہم ادائیگی درست کرنے میں کامیاب ہو جائیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دھیان ہمارا کہیں اور ہو، ادائیگی ہم قرآن کریم کی کر رہے ہوں اور وہ غلط کر رہے ہوں، اور پھر زبان اس پہ پکی ہو جاتی ہے تو پھر صحیح کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کو ذرا غور سے سنیے گا اور توجہ کے ساتھ آپ بھی پڑھیے گا۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، وَلِيَ دِينِ۔ دیکھیے اب بھی مجھے ولیہ کی آواز آ رہی ہے، کیا یہ واو لام زبر ول ہے؟ نہیں۔ کیا یہ واو لام زبر ول ہے؟ نہیں، ولیہ نہیں ہے، واو زبر وا، پڑھیے واو زبر لام زید لی، ولی، 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 یا زبر یا، ولیہ۔ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ اب جب بھی پڑھیں گے کیا پڑھیں گے؟ ولیہ۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ اب آئیے اس پوری سورہ مبارکہ کو ایک مرتبہ پھر پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون، لا اعبد ما تعبدون، ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انا عابد ما عبدتم، ولا انتم عابدون ما اعبد، لکم دینکم ولی دین۔ لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں درست قرآن پڑھنے کے لیے آسانیاں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔